بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا مجھے کہتے ہیں. میں حفیظ چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ایک اچھی خوبصورت پازیٹیو صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے اور آپ نے آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا ہوگا اور یقیناً آپ اپنی فیملی کو وقت دے کے آفس کے لیے روانہ ہوئے ہوں گے. آج کل جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ خاصی سنگین ہے, تو آپ لوگ ذرا وقت سے پہلے اپنے کام کے لیے روانہ ہوا کریں, ایک مارجن رکھیں. اگر نارملی آپ کو لگتا ہے کہ 20-25 منٹ میں پہنچ جائیں گے تو کم از کم 1 گھنٹے کا مارجن رکھیں اور پھر اپنے کام کے لیے آفس کے لیے آپ روانہ ہوں. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل موسٹلی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ترقیاتی کام جاری ہے, اس وجہ سے ٹریفک سٹک ہے. کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈفرینٹ روٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دیٹس وائی آپ کو ٹریفک ملتی ہے. تو آپ وقت سے پہلے گھر سے نکلے تاکہ آپ اپنے آفس اطمینان سے آرام سے پہنچ سکے. اسی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہم آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز شیئر کرتے ہیں تاکہ جہاں آپ اپنے کام میں اتنا مگن رہتے ہیں, آپ جو سوسائٹی میں پیش آنے والی جو چیزیں ہیں, جو ہلچل ہے, جو معاملات زندگی ہے, اس کے بارے میں آپ اتنا اویئر رہتے ہیں, وہیں پہ آپ کو ذرا کچھ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا دنیا میں ایسی کچھ ہلچل بھی ہو رہی ہے. تو بالکل آج کی جو پہلی سٹوری ناظرین وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی جو جانور پالتے ہیں, جن کو جانوروں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, بہت پسند کرتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی لائسنس لینا پڑتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہے. تو آج کی جو پہلی سٹوری ہے وہ ہے ایک انوکھے ہوٹل کی. جی ہاں بالکل, جہاں شیر کے بچے جو ہے وہ صبح مہمانوں کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں. دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ کہ اگر آپ کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں, وہاں صبح آپ کو اٹھانے کا کام ایک شیر کا بچہ کرے تو آپ کیسا محسوس کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوگی لیکن یقین کرنا مشکل ہوگا. جی ہاں ناظرین, یہ چین کا ایک ہوٹل ہے جہاں یہ خصوصی سروس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں اور اس خصوصی سروس کے تحت ہوٹل میں قیام کرنے والوں کو صبح اپنے کمرے میں شیر کے بچے کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور یہ چین کا ایک صوبہ ہے, اس میں یہ ایک ہوٹل واقع ہے اور یہ 20 کمروں پر یہ ہوٹل مشتمل ہے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی کہ بھائی شیر کے بچے بھی صبح آپ کو اٹھانے کا کام کر سکتے ہیں. جہاں اماں ابا اٹھاتے ہیں وہاں جانور جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں. اگلی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے. اگلی سٹوری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹینک جہاز جو ڈوبا تھا اس کی ایک مسافر کی قیمتی گھڑی جو ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کی گئی اور اس کی جو قیمت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس نے ہوش اڑا دی. اس کی جو قیمت ہے ناظرین جس میں یہ فروخت ہوئی ہے, اس کی قیمت ہے 3.61 ملین آسٹریلوی ڈالر میں یہ فروخت ہوئی ہے. یہ ریکارڈ توڑا ہے جو اس جو شپ تھی, جہاز تھا جو ٹائٹینک تھا, اس کا کیپٹن کی گھڑی پہلے فروخت ہوئی تھی 3.16 ملین آسٹریلی ڈالر میں فروخت ہوئی تھی, لیکن اس کا ریکارڈ اب اس گھڑی نے جو ہے وہ توڑ دیا ہے. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹائٹینک کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے قبل بھی ان کے نیلامی کے لیے وہ پیش کی گئی اور فروخت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی, لیکن اس گھڑی نے ریکارڈ توڑا ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھے. بریک کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج کا ہمارا پہلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہے اور صاف صفائی کے حوالے سے بھی ہے. ناظرین وی آر مسلم الحمدللہ, اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہاں صفائی کی بات آتی ہے اور صفائی نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. تو آپ نے اوورآل اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسپیسیفک ہمارے جو دانت ہیں. آپ کو مسکرانا بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ کے دانت خوبصورت ہوں گے, چمکدار ہوں گے, آپ نے صاف صفائی کا خیال رکھا ہوگا تو آپ کی مسکراہٹ اور زیادہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی. آپ کھل کے ہنس سکتے ہیں اور صحت مند زندگی کا راز بھی اسی میں چھپا ہے. اب وہ کس طرح سے چھپا ہے یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور کس طرح سے ہم اپنے ہائیجین کا خیال رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے بچوں کے خاص کر اگر ہم دانتوں کی بات کریں تو ان کی صاف صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اور جو ہم ڈیلی برش کرتے ہیں, برش کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کتنے ٹائم بعد اسے چینج کرنا چاہیے. پھر جو ڈفرینٹ قسم کے ہم پروڈکٹ یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, پروفیسر ڈاکٹر آصف جمیل صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہ اورل ہائیجین کا جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے جو ہماری صحت پر اثرات ہیں وہ کیا ہے؟
دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری نا اورل ہیلتھ اچھی ہو تو آپ کی نا اوورال صحت پہ اس کی بہت بڑی اثرات ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے گا صحت اس حوالے سے. کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کھانا منہ سے. تو اب اگر آپ کے دانت ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کھانا نہیں صحیح کھا پا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو ملٹیپل مسئلے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہم گمز ڈیزیز کو دیکھیں تو آپ کی اگر گم ڈیزیز ہو، آپ کی گم سے بلیڈنگ آتی ہو، یا اگر آپ نا کسی جگہ پہ یا کسی محفل میں بیٹھے ہو تو آپ کے منہ سے بدبو بھی آ سکتی ہے. تو آپ کی نا ایک جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ لوز کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت سارے ایسی چیزیں اور بھی ہے کہ اگر آپ نا آپ کی اورل ہائیجین اچھی نہیں ہو تو آپ کی گمز اس سے خراب ہو سکتی ہے. جب گمز خراب ہوں گے تو آپ کی وہ ڈائریکٹ جاتی ہے بلڈ سٹریم میں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی نا دل پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں اور آپ کی اوورال جسم میں ایک انفیکشن رہتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جو کہ ہم اس کو اپنی ہائیجین کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. منہ کے اندر جو چھالوں کا بن جانا اس کا تعلق بھی صفائی سے ہے. بالکل صفائی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں تو جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہے وہ آپ کی نا سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اگر اچھی خوراک نہیں لے سکتی تو آپ کا صحت ظاہری بات ہے خراب ہوگی. ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ روزانہ اگر ہم برش نہیں کرتے یا دن میں 2 بار برش نہیں کرتے تو اس سے کون سی بیماریاں جو ہے نا وہ سر اٹھا سکتی ہیں؟ اس سے مطلب اگر ہم پراپر برش نہیں کرتے ڈیلی بیسس پہ تو آپ کی نا دانت خراب ہو سکتی ہے. وہ کیسے خراب ہو سکتی ہے کہ آپ کے دانت میں نا کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کا دانت میں کیڑا لگنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی نا ایک سینسیٹیوٹی شروع ہوتی ہے جس کو ہم عام الفاظوں میں اگر کہیں تو آپ کی جو ٹھنڈا گرم لگنا، اگر آپ چائے پیتے مسوڑوں سے خون آنا یا مسوڑوں کا سویل ہو جانا. بالکل سویلنگ ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے. تو ہم اگر پراپر برش کریں تو ایک تو آپ کی نا دانت کی ہیلتھ آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی. اور وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ سارے ریلیٹڈ ہے آپ کی خوراک سے. پھر اب اگر آپ خوراک نہیں لے سکتے پراپر تو آپ کی صحت کمزور بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پراپر برش بھی کرتے ہیں، 2 وقت ہم برش بھی کرتے ہیں، پراپر صاف صفائی رکھتے ہیں منہ کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو مسوڑے ہیں وہ سول ہو جاتے ہیں یا یہ ٹھنڈا گرم لگنے کی جو آپ نے بات کی یا مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم پراپر برش بھی کرتے ہیں لیکن ہم کبھی میں تو اکثر اپنے پیشنٹ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ خاص کر لیڈیز کو کہ آپ لوگ جاتے ہیں میک اپ پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنی دانتوں کے حوالے سے بھی ذرا کریں. کیونکہ اگر ہم سال میں 1 دفعہ یا 6 مہینے بعد لازمی ہمیں ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے اپنے دانتوں کے حوالے سے. اچھا اگر یعنی کہ اگر کوئی پرابلم ہے یا نہیں اب اگر کے لیے آپ نے جانا ہے. بالکل ایسا ہے. اب موسٹلی ہمارے پاس یا ڈینٹسٹ کو وزٹ ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی پین ہو یا ہمیں کوئی سینسیٹیوٹی ہو تو تب ہم جاتے ہیں، ادروائز ہم نہیں جاتے. بالکل ایسا. اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں درد تو تب ہوگا جب آپ کو کوئی خرابی ہوگی دانتوں میں. اب دانت آپ کا اتنی کنڈیشن میں چلا گیا ہے کہ آپ کو پین ہونا شروع ہو گیا. اب جب پین شروع ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے دانت میں کیڑا. اب جب آپ نے دوسرا ایک سوال کیا ہے کہ اور یہ بہت اہم ہے کہ خون کیوں آتا ہے. اب خون کی ملٹیپل کازز ہوتی ہے لیکن ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے دانتوں کے نا ارد گرد کیلکولس جمع ہوتی ہے یا پلاک جمع ہوتی ہے. اب وہ کیلکولس اتنی یہ جو ہمارے نا یہ جو منرلز ہوتے جتنی ہم لیتے ہیں، فار ایگزامپل کولڈ ڈرنکس ہو گئے، چائے ہو گئی یا ہم خوراک کھاتے تو اس کی ایکیمولیشن ہوتی ہے دانت کی ارد گرد. ٹھیک ہے. اب جب وہ ارد گرد ایکیمولیشن ہوتی ہے تو آپ کی گمس کو پراپر وہ خوراک نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، ضرورت ہے. جب آپ کی دانتوں کو خوراک نہیں ملتا مسوڑوں تو آپ کا مسوڑے انفیکشن کر جاتے ہیں، پھر آپ کا بلیڈنگ شروع ہوتا ہے. اب جب بلیڈنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جنجوائٹس ہو گیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا نا انفلیمیشن اور سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. علاج کیا ہوگا؟
علاج اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈینٹسٹ کو پراپر جو ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں ان کو وزٹ کریں. وزٹ کے بعد وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے. ہم تو موسٹلی اس میں نا اسکیلنگ کرتے ہیں, اسکیلنگ, اور اس کے بعد ہم پالش کرتے ہیں. ایک فلورائڈ تھراپی ہوتی ہے وہ کرتے. اگر کسی کو بلیڈنگ ہو تو بلیڈنگ میں ہم ان کو نا اسکیلنگ ریکمینڈ کرتے کہ آپ ایک دفعہ اپنا اسکیلنگ کروائے لازمی. اس سے آپ کا خون رک جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو گمز ہے وہ ریجنریٹ ہو جاتی ہے, تاکہ وہ ان کو نا پراپر خوراک ملنا شروع ہو جاتا ہے دانتوں کو یا مسوروں کو جو پراپر چاہیے ہوتی ہے. جی. اب اگر میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں تو اگر کسی کو گمز سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو میں بھی ان کو نا ایک تو کیلکولس اور پلاک ہوگی, اس کی جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ بڑے خطرناک ہے. وہ کیسے؟ وہ کیونکہ نا اب گمز کو آپ کو خوراک نہیں مل پاتا تو آپ کے دانت لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ صفائی بھی ایک یا اسکیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کے نا کچھ ایج میں مطلب آپ بہت جلد ہی, کچھ لوگوں کو تو بہت جلد ہی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نا 30 سے ابو ہو جاتے تو آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے. اب اگر دانت ہل جائے تو ڈینٹسٹ کے پاس اس کا پھر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اچھا, اگر ہل گیا تو پھر وہ نکلے گا پھر وہ نکلے گا ہی نکلے گا. اب وہ نکلتا بھی ایک نہیں ہے. اب وہ اگر نکلتا ہے تو آپ کی نا جتنی بھی ایریا اس نے افیکٹ کیے ہیں, مطلب موسٹلی ہمارے پاس نا انٹیریئر دانت جس کو ہم سامنے والے یا فرنٹ والے دانت کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن بڑی تعداد میں, مطلب 5 6 7 8. ایک آدھا نہیں جائے گا, وہ پھر ایک گروپ کی شکل میں نکلیں گے. بالکل ایک گروپ کی شکل میں آپ کی سارے دانت نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور خاص کر پھر جو ہمارے پاس ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اپنا ہائیجین کا خیال نہ رکھے تو ان کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں, اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کتنے لانگ ٹرم یا کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ ٹوتھ پیسٹ ہم سب کے لیے یہ مفید ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں اتنے زیادہ ٹوتھ پیسٹ آئے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کون سا صحیح اور کون سا نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور بچے بھی وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی, بزرگ بھی. نہیں, ٹوتھ پیسٹ میں کیٹیگریز ہوتی ہے, ہر ڈیزیز کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے. اچھا. اور چائلڈ اینڈ ایڈلٹس میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا. اب اگر ہم دیکھیں تو ہم زیادہ تر جو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں ایڈلٹ, اس میں نا ایک چیز ہے جس کو نا فلورائڈ کہا جاتا ہے. وہ فلورائڈ کی مقدار اگر زیادہ ہو تو وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے نا اس کو نا ایسے کیٹیگرائز کیا ہے کہ بچوں کے لیے ہم اپنا ایک ٹوتھ پیسٹ جس کو ABC عام طور پہ اگر استعمال کرنا چاہے تو ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے. ABC ٹوتھ پیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے فلورائڈ کم, کیونکہ اگر فلورائڈ کیونکہ بچوں کے سینسٹیو ہوتے ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ بچے نا پراپر اپنا وہ تو نہیں کر سکتے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر وہ ٹوتھ پیسٹ نہ ان کو مقدار کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا ایک مقدار نگل بھی سکتے ہیں. ہاں, اب یہ نگلنا جو ہے نا یہ سب سے خطرناک چیز ہے, کیونکہ بڑوں کو تو پتہ ہے لیکن بچوں کو تو نہیں پتا کہ اس کو نگلنا ہے. وہ بالکل سوالو کر سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ فلورائڈ اگر کہیں نا زیادہ مقدار میں پانی میں بھی ہو نا, کچھ علاقے ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پانی میں نا فلورائڈ کی مقدار زیادہ ہے, تو اس سے بعد میں دانتوں پہ اثر ہوتا ہے. اور وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے دانت میں وائٹ ڈاٹ سی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے یا تو ان کی پانی میں فلورائڈ زیادہ ہے, یا ہم جو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں بچوں میں وہ ہم نے سلیکشن صحیح نہیں کی ہے. تو اس چیز میں نا بڑا اپنے ڈینٹسٹ سے جا کے ان سے آپ ایک دفعہ کنسلٹ کریں. بڑا ڈاکٹر صاحب اس ایشو کو نا ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں. اب جو لوگ سن رہے ہوں گے, ایون اگر میں اپنی بات کروں, اب میں ٹوتھ پیسٹ پوچھنے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں کہ بتائیں کہ میرے دانتوں کے اکارڈنگ کون سا ٹوتھ پیسٹ ہوگا, تو اس ایشو کو ہم اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے, اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو میں نے آپ کو نا اسکیلنگ کے بارے میں بتایا, اب لوگ اس کو بالکل نہیں سمجھتے, چونکہ نا اویئرنیس نہیں ہے. اب میں معذرت آپ کی بات کٹ کری, میں ضرور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے کہا کہ ہم اس ایشو کو بڑا لائٹ لیتے ہیں.
میرے کولیگ تھے, ان کو یہ دانت کا انفیکشن ہوا, اور وہ انفیکشن اتنا جو اس نے کریٹیکل ہو گیا, سیویئر چلا گیا کہ وہ انفیکشن اس کے دماغ کو گیا, اور وہ پھر وہاں سے اس کی وہ پرابلم کریٹ ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا اگر اورل ہائیجین اچھا نہ ہو, آپ کی باڈی میں انفیکشن ہے اور کانسٹنٹلی ہے, تو آپ کی نا بلڈ سٹریم میں جاتا ہے اور آپ کے ہارٹ پہ بھی افیکٹ کرتا ہے, دل پہ آپ کا افیکٹ کرتا ہے. تو ہم منہ تک محدود نہیں رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک دانت ایک لاپرواہی ہے تو وہ جا کے آپ کی کتنا ایک بڑا نقصان کرتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ, جیسے ہم نے بات کی کہ ڈینٹسٹ کو آپ ٹوتھ پیسٹ, مطلب آپ نے یہ کہا کہ ہم اب ٹوتھ پیسٹ کے لیے بھی جائے ڈینٹسٹ کے پاس, تو یہ بہت ضروری ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ضروری اس لیے کہ ہمیں ایک دفعہ, اگر سال میں نہیں جا سکتے تو 6 مہینے بعد ایک دفعہ آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے وہ ہے نا, پریورٹی ہونی چاہیے نا ہماری ہیلتھ. ہم نے پیسہ کمانے کو ہم نے ترجیح دے دی ہے, ہم نے لگژری لائف سٹائل کو ترجیح دے دی ہے, بٹ اگر ہم اپنے روزمرہ لائف اسٹائل میں ہم کھانا کیا کھا رہے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں, جیسے ہم یہ اورل ہائیجین کی بات کریں, اس کو دیکھیں تو ہم بالکل لاپرواہ ہیں. ہم نے ڈاکٹر کو وزٹ 6 ماہ کیا ہم سالوں گزر جاتے نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے. اور اس کا ہمارے پاس تو مطلب پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, اگر وہ تھوڑا بہت کیئر بھی کرے تو بڑے مسئلوں سے وہ بچ سکتے ہیں. ایک تو وہ پین سے بچ سکتا ہے. اب اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نارمل, آپ کی دانتوں کا ایک نارمل ہیلتھ ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ ایک دفعہ ڈینٹسٹ کو آپ نے وزٹ کیا تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈینٹسٹ آپ کا ایک دفعہ چیک اپ کر لے گا, جو آپ کو ضروری چیزیں ہوں گے وہ آپ کو بتا کے, اور اگر آپ فرسٹ ٹائم جاتے انیشیل میں تو آپ کا ٹریٹمنٹ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اگر بہت زیادہ پچیدگیاں ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس ٹائم آپ کو بھی پین ہوگا. آپ کو پہلے ڈاکٹر صاحب ہم گھریلو ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹکے اثر کر جائے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اکثر تو ہمارے پاس پیشنٹ وہ آتے ہیں جنہوں نے پہلے پیناڈال یا انسیڈ یا اس طرح کے ٹوٹکے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے گھریلو ٹوٹکے بھی کیے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں. ہم اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے مطلب اس سے پہلے مطلب درد کے لیے کیا لیے, تو ہمیں نا ہیوج اماؤنٹ میں ایک لیس دیتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بھی کی, ادرک بھی رکھا ہے, لہسن بھی رکھا ہے, پیناڈال بھی کھائی ہے, انسیڈ بھی کھائی ہے, تو اس سے نا پھر فرق نہیں پڑتا. اگر انیشیل میں ان کو کنٹرول کیا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. پرابلم بڑھ سکتی ہے. دانتوں کی سرجری ہمیں کب کرنی چاہیے؟ دانتوں کی سرجری ہمیں نا کچھ کنڈیشن میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ چین جو ہوتی ہے وہ باہر کی طرف یا تو زیادہ ہوتی ہے یا اندر کی طرف زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں ہم پھر سرجری کرتے ہیں تاکہ اس کا جو فیشیل سیمیٹرک ہے وہ ٹھیک ہو جائے. دوسری ہم اس کنڈیشن میں کرتے جب کوئی وزڈم ٹوتھ, ہم اس کو کہتے ہیں عقل دار جس کو عام لفظوں میں, تو اس میں ہمیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ دانت کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یا اناٹمی ہم کہیں تو وہ اناٹمی ذرا دوسرے دانتوں سے الگ ہوتی ہے. وہ یا تو ٹیڑھا ہوتا ہے یا دانت آپ کا پورا ایرپٹ نہ ہوا ہوتا ہے, تو اس کنڈیشن میں ہمیں سرجری پر جانا پڑتا ہے. اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم سرجری لازمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, نارملی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر کوئی اگر ہم داڑھ نکلوا دیتے ہیں تو جو باقی سارے دانت ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ یہ تو ہمارے نا ایک مت بنا ہوا ہے کہ بٹ ایکچوئل ویسا نہیں ہے. ایکچوئل بالکل ایسا نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دانت بالکل آپ کے منہ میں ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں کیونکہ نارملی دانت تو ہم نکالتے ہی نہیں ہیں, تو اب اگر وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ انفیکشن بار بار آپ کو کاز کر رہے اور آپ کے جسم میں کانسٹنٹلی ایک انفیکشن پڑا ہوا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے بعد میں ہر باڈی کے ارگن پہ افیکٹ کرتا ہے, تو ہمیں تو وہ نکالنا پڑے گا. اب دانت کمزور نہیں ہوتے اس سے, بلکہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نے جہاں سے دانت نکالے اس جگہ پہ ہم کوئی ریپلیسمنٹ لازمی کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نا, یہ تو ہمارے منہ میں جو کہ 32 ٹیتھ ہوتے ہیں,
ہم نے کیونکہ وہ ایک سیکوینس پہ ہوتے ہیں ایسے تو ہم نے ایک دانت نکالا بیچ میں سے. ہاں. اب جب ہم چیونگ کرتے ہیں خوراک کھاتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم تو زندہ ہیں, ہم نے تو خوراک کھانا ہے. ظاہر ہے. اب ہم خوراک کھاتے ہیں تو خوراک کھاتے کھاتے ہماری جو ارد اس سے اگلا اور پچھلا دانت ہوتا ہے اس پہ پریشر آتا ہے, ایک ریزسٹنس فری ہوتا ہے دونوں دانت, اچھا کیونکہ ہم نے بیچ میں سے دانت نکالا ہے, ہاں اسپیس ہے. اسپیس ہے. اب وہ آہستہ آہستہ نا ایک سائڈ پہ ٹھیڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے پاس ہو کوئی ریپلیسمنٹ, اب ریپلیسمنٹ مختلف قسم میں کی جاتی ہے, جیسے کہ امپلانٹ ہے, برج ہے, یا کوئی امپلانٹ کیا ہے؟ ڈینچر ہے. اچھا امپلانٹ ہمارے پاس نا ایک اب تو بہت زیادہ ان ہو چکا ہے, پہلے تو اس کا کنسیپٹ بہت کم تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اچھی ڈاکٹر بھی ہمارے پاکستان میں چون کی نہیں تھی. اب الحمدللہ ڈینٹسٹری میں ایک ایسی انوویشن ہوئی ہے کہ امپلانٹ, اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے پاس نا ایک اسکرو ٹائپ ہوتا ہے, اگر میں عام لفظوں میں کہوں سمجھانے کے لیے. اچھا یہ امپلانٹ کیا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ان ڈیٹیل اس پہ بات کریں گے, جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ مزید جو ہم دانتوں کی صفائی ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, یہ سب جانیں گے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں صحت مند دانت, اس پہ بات کی جا رہی ہے, اور یہ چونکہ صحت مند زندگی کی ضمانت ہے, کیسے ہیں اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈینٹل امپلانٹ جو ہے یہ کیا ہے, امپلانٹ یہ کن مریضوں کے لیے ضروری ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا میں جیسے بات کر رہا تھا کہ امپلانٹ, اب پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اگر کوئی دانت ہم نے نکال دیا ہے, بیچ میں ایک اسپیس آ گیا ہے, اب اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے کسی چیز سے, تو ہم جاتے ہیں موسٹلی امپلانٹ پہ. امپلانٹ کے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ جو خالی اسپیس ہے اس کے آگے اور پیچھے والے دانت کو ہم بالکل ٹچ کیے بغیر وہاں پہ دانت لگا سکتے ہیں. اور دانت لگاتے بھی ہم ہیں ہڈی کے اندر, جیسے کہ گمس کے اندر. تو ایک یہ بالکل کیونکہ قدرت کو تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ ہے کہ ایک نعم البدل ہے ہم امپلانٹ اگر کرتے ہیں تو. لیکن یہ بات ہے کہ اب امپلانٹ جو ہے وہ ذرا کاسٹلی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے نا ہر پیشنٹ نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا آرام سے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں نا بون کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو ہر پیشنٹ کو لگ بھی نہیں سکتا اور ہر پیشنٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں تو یہ مانتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اگر ہے تو وہ آپ کا امپلانٹ ہے, اگر ہم امپلانٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ امپلانٹ کی طرف بالکل ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ ساتھ میں ہماری ڈائٹ کا جو ہے نا وہ کتنا رول ہے, کیونکہ ایک دانتوں کی صفائی کے ساتھ آپ جو کھا پی رہے ہیں اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہوتا ہے, تو ڈائٹ ہماری کتنی ضروری ہے؟ ڈائٹ آپ کا بالکل نارمل اچھی ڈائٹ تو ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے, جو کہ ہم نہیں رکھتے, جو کہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کے نا سارے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ڈائٹ کیسے اچھا لے, کیونکہ اتنی وہ تو نہیں ہے آپ کی ملک کی, اور آپ حالات ایسے تو نہیں ہے. لیکن ڈائٹ بہت اثر کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے دانت صاف ہو, ہیلدی ہو, اب اگر آپ کھانا صحیح چبا سکتے ہیں تو آپ کا ظاہری بات ہے آپ کی اس کی لیور پہ بھی اثر ہوگا, اسٹمک پہ بھی اثر ہوگا, اور آپ کے مین بلڈ اسٹریم پر بھی اس کا اثر ہوگا. اگر آپ کھانا نہیں کھا سکتے, صحیح نہیں چبا سکتے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ایک بندہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے یا اسکیلنگ کے لیے یا کوئی بھی ڈفرینٹ دانت کا ایشو ہے اس کے لیے, اب وہاں پہ جو اکوپمنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور تو ان کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے؟ بیکاز میں نے جو چیز سنی ہے وہ یہی کہ اگر وہ پہلے کسی دانت پہ یوز ہوا ہے یا کسی کی سرجری پہ اگر پراپر وہ صاف نہیں کیا گیا اور دوبارہ کسی اور پہ وہ یوز کر جاتا ہے, تو اس سے ایک شدید قسم کے انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے. مہوش آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر فیلڈ میں نا ایک کویکریز ہوتی رہتی ہے, جس کو ہم عام لفظوں میں اگر ٹیکنیشین یا اس طرح کہیں, تو اب اگر وہ ان کو نا پراپر پروٹوکول آتا ہو, اس نے پڑھا ہو,
प्रॉपर प्रोटोकॉल आता हो, उनको डिजीज के बारे में पता हो हाँ। कि अगर मैं ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ इस पेशेंट पे, क्या इनको कोई डिजीज तो नहीं है। अब अगर इनको कोई डिजीज है तो उसका अपना प्रोटोकॉल है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हमने कैसे फिर रखना है सेपरेट, और कहाँ पे हमने फिर यूज नहीं करना, कौन से डिजीज में हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डिस्पोजेबल भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाती है आराम से और इतनी कॉस्टली भी नहीं होती। दूसरी बात यह है, मैंने टेक्नीशियन और क्वेकरीज की बात इसलिए की कि अगर आपके पास एक स्टेरिलाइजेशन मशीन होता है जिस पे हम देखो, अब हर इंस्ट्रूमेंट तो आप यूज करके फिर आप नहीं फेंक सकते या अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अगर आप करते भी है तो पेशेंट को बड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो हम उसका ये तरीका कार करते हैं कि हम उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है। अब उसकी अपनी एक इक्विपमेंट, एक मशीन है, उससे हम उसको स्टेरिलाइज करके, तो इसमें फिर कोई भी आपको मसला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली फिर आपने, और आप अगर एक अच्छा डेंटिस्ट है और डेंटल सर्जन है तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। हमने ये भी देखा है, जो ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल हैं, वहाँ तो काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, साफ़ सफाई का उन्होंने ख्याल रखा होता है प्रॉपर, वो जो उनका एक एरिया है वो भी साफ़ सुथरा होता है, इक्विपमेंट्स भी सारे साफ़ सुथरे होते हैं। बट गवर्नमेंट सेटअप की बात करूँ या ये जो छोटे छोटे क्लिनिक जिन्होंने ये गली कोचों में बनाए हुए होते हैं, उनका जो साफ सुथराई का हम देखते हैं इंतजामात, तो उसको देख के बंदा कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो वो क्यों नहीं ख्याल रखते? बिकॉज उन्होंने एक औरल, हम वो बात करें हाइजीन की बात करें, हेल्थ की बात करें, अगर वो जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो गंदे हैं या ओवरऑल वहाँ का इन्वायरमेंट साफ सुथरा नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली मजीद वहाँ पे इश्यूज क्रिएट। बिल्कुल महवेश, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो अपने साथ डिजीज नहीं लेकर आना। आप तो गए अगर डेंटिस्ट के पास या किसी मेडिकल में, तो आपको वहाँ डिजीज खत्म करना चाहिए, ना कि 4 और साथ लेकर हाँ, और साथ नहीं लेकर आना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताओ कि देखिए, सिर्फ जिंदगी में ना पैसे कमाना नहीं है। अब पैसे तो हर बंदा कमाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे क्लिनिक में आए और हमारे पास आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, आपसे तो डेफिनेटली मैंने चार्जेस लेनी है। अब अगर मैंने आपसे चार्जेस लेनी है तो अगर मैं आपको अच्छा ट्रीटमेंट दो तब भी आपने पेमेंट करनी है, अगर मैं आपको अच्छा ट्रीटमेंट ना दो तब भी आपने पेमेंट करनी है। लेकिन ये तो मुझ पे है कि मैं आपको कैसे ट्रीटमेंट दूं। दूसरी बात यह है कि पैसे कमाना, मैंने इसलिए बात की कि अल्लाह को भी तो आपने जवाब देना है, क्योंकि अगर आप एक मरीज को डिजीज दे रहे हैं और उसको बांट रहे, तो ये कितनी एक खतरनाक, एक कमाई पे जोर रखा हुआ है, आपने उसकी हेल्थ को नहीं, बिल्कुल तरजीह नहीं दी। तो मेरे ख्याल में ये करती भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छी बात भी है। लेकिन जहाँ पे बात आती है फिर वो क्वेकरी और टेक्नीशियन की, तो पेशेंट को चाहिए कि वो अच्छी डेंटिस्ट का इंतखाब करे, वो देखे उनका पहले कि उनका प्रॉपर। पेशेंट को थोड़ी खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो किसी डेंटिस्ट के पास जा रहा है तो वहाँ जो साफ सुथरा है उसको देखे, उसके बाद फिर आगे चले। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप बाहर देखें कि उनके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है या कुछ आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, वो आया डेंटल सर्जन है भी या नहीं है। तो पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और ये तो हम अक्सर, हमारे पास इसी तरह पेशेंट आते हैं, वो हमसे पूछते कि डॉक्टर साहब आपके पास क्या सिस्टम है, तो हम बड़े ना उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो आपको इतना अवेयरनेस तो है कि आपने पूछा, और हम बड़ा, क्योंकि वो अगर कहीं और पे जाता है तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन वहाँ भी करे। एग्जैक्टली। और ये अवेयरनेस मुझे लगता है डॉक्टर साहब ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारे देहातों में बसने वाले लोग हैं, इन लोगों को ये ज्यादा इस अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज वहाँ पे जो इस तरह के क्लिनिक्स बने हुए हैं, अब उन लोगों को पता नहीं होता, वो जाके क्वेश्चन नहीं करते, बस बताते हैं ये दांत निकलवाना है या दाढ़ में दर्द हो रही है या प्रॉब्लम ये है, खून आ रहा है, मसूड़ों में स्वेलिंग है। तो अब वो क्या वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ना वो पूछेंगे ना वो देखेंगे, बस ये जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर रहा है, बस ये ठीक हो जाएगा, बस ये काफी है। हाँ, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले पूछना चाहिए, लेकिन इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर आम बंदा हो तो वो कभी भी आपकी ना बाहर या डिस्प्ले पे उनका ये सच कोई डॉक्टर नेम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे IHRA एक इदारा है जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपरली।
تو وہ باہر لگا ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ چیک کرے کہ آیا یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پھر آپ کو تو ٹریٹمنٹ اچھا ملے گا, اگر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ٹیکنیشین ہے, اس نے بس کہیں کسی کے ساتھ رہ کے تھوڑا بہت سیکھا ہے تو وہ تو اپنی جیب تو بھرے گا, لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر دانت ٹوٹ جاتا ہے یا اندر کو دھنس جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ سرجری ضروری ہوتی ہے پھر اس کے لیے؟ دیکھیں کچھ کنڈیشن میں ہم سرجری پہ جاتے ہیں, لیکن موسٹلی دیکھو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ نا دانت کو اگر نکالنا ہے تو ایک مینول طریقے سے, کیونکہ وہ پیشنٹ کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے. اگر ہم سرجری پر جاتے ہیں تو سرجری میں آپ کو نا پھر ایک سٹچ لگانی پڑتی ہے اور ان چیزوں کو فالو کرنا, تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دانت کا کنڈیشن کیسا ہے اور ہمیں اس کو نا اپروچ کیسا کرنا چاہیے اور اس کو ہم کیسے نکالیں گے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے اپروچ استعمال کر کے وہ دانت جو ٹوٹا ہوا ہے یا اندر رہ گیا ہے اس کو نکالنا. ٹھیک. شوگر اور بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے ڈیورنگ سرجری کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس خاص کر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر ان کو بلڈ پریشر ہے تو ہمارے کچھ جو انجیکشن ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کو اگر آپ لگائے تو مزید اس کو نا بوسٹ کر دیتا ہے, ہائی کر دیتا ہے. تو ہم لازمی یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک پیشنٹ کو بلڈ پریشر ہے تو ان کے لیے ہم پھر اور پروٹوکول یوز کرتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے سوال کیا کہ بلڈ پریشر کا اثر ہوتا ہے, تو بالکل ہوتا ہے, اور اس کے لیے نا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپ کا شوگر اور آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو نارملائز رکھے اور اس کے بعد ہم اپنا پروسیجر کریں. ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. بالکل ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کریں. جو بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ ان کا یک دم سے یہ شوگر ہائی ہو سکتا ہے یا بی پی ان کا ہائی ہو سکتا ہے, ڈراپ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم اس کو پراپر ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ الگ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے, چھوٹے بچوں کے وقت جب میں دانت دیکھ رہی ہوں وہ پراپر ان کے دانت نہیں نکل رہے, یا تو ٹیڑھے میڑے نکل رہے ہیں یا وہ بہت زیادہ کیویٹی لگی ہوئی ہے اس طرح, یعنی کہ صحیح پراپر دانت نہیں ہے, ایک جو ترتیب سے ایک صاف جو دانت ہونا چاہیے پراپر, اس طرح بچوں کا دانت نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بہت ضروری آپ نے سوال کیے. اب اگر بچی نا فیڈ جس ٹائم آپ کرتے ہیں تو اس ٹائم ان کا نا بڑا کیئر کرنا چاہیے, تاکہ وہ فیڈر والی جو فیڈر ان کی جب لیتے ہیں اس کے بعد ان کی صفائی نہیں ہوتی تو اس میں نا بہت جلدی ہی کیڑا لگنا شروع ہوتا ہے. اب کیڑا لگنا شروع ہوتا ہے تو ان کی دانت ارلی ایج میں, مطلب ان کا اتنا تو ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی بچوں کے دانت اکثر خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسرے سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے, کیونکہ اگر آپ کے دانت بچوں کے دانت میں کیڑا لگتا ہے تو ایک قدرتی عمل بھی اس کو ہم مانتے, اور اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نے بچوں کو بھی برش اس ٹائم سے شروع کرنا ہے جس ٹائم سے وہ اپنا گروتھ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نا بعد میں تھوڑا سا چلے خیر ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ اس کے دانت نہیں ہے. well, آپ پیغام کیا دیں گے ہمارے ناظرین کو اوورآل صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میں تو یہی میسج ہے پیشنٹ کو یا آپ کی جو ناظرین ہیں کہ آپ نا لازمی ایک دفعہ آفٹر 6 month بعد آپ لازمی ایک دفعہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر انیشیل میں کوئی ایسا سچ مسئلہ ہو تو وہ آپ نا ارلی اس کو اگر چیک اپ کروائے تو آپ کا نا بہت جلد ہی آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو درد فیس کرنا پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اور دوسرا میں زیادہ پھر آپ کو نا, کیونکہ آپ کا کویسچن بھی تھا فرسٹ نمبر پہ اورل ہائیجین کا, تو میں یہ دوبارہ کہوں گا
کہ اپنا اورل ہائیجین تب آپ کا مینٹین ہوگا جب آپ وہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آصف صاحب آپ کے وقت کا. ڈیفینیٹلی ناظرین اورل ہائیجین کی بات کریں، اوور آل ہم صاف صفائی کی بات کریں تو جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہر صورت میں ہمیں صاف ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور چونکہ صحت مند زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو بیماریوں سے یا ان جرم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا. بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے. ہم اردو ادب پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو شاعری کی اہمیت ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری. ناظرین نو ڈاؤٹ کہ اردو ادب میں جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں تو اسے ایک خاص مقام حاصل ہے، اور یہ اظہار جذبات کا ایک وہ خوبصورت ذریعہ ہے ناظرین جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں جو چھپے ہوئے احساسات ہیں، خیالات ہیں اور تجربات ہیں ان کو لفظوں کا رنگ دیتا ہے. اور شاعری جو ہے آپ دیکھیں اس میں محبت بھی آپ کو نظر آئے گی، اس میں آپ کو درد بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو خوشی بھی نظر آتی ہے، جد و جہد، تنقید اور سماجی مسائل جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں نظر آتے ہیں. اور ناظرین اردو شاعری نے نہ صرف ادب کو ایک خوبصورتی بخشی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر جو ہے اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں مرزا آپ میر کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، اقبال ہیں، فیض ہیں اور دیگر عظیم ایسے شعراء ہیں جن کی شاعری نے ہمارے لیے رہنمائی، شعور اور فکری بیداری کا یہ ایک ذریعہ بھی بنے ہیں. اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ اردو ادب میں شاعری کو ایک روح کی آواز بھی کہا جاتا ہے. تو آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو آج کے دور میں اس کو کتنی پذیرائی حاصل ہے، کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے. ہمارے جو آج کے بچے نوجوان ہیں وہ کتنا شعر و شاعری کو یا اردو ادب کو سمجھتے ہیں یا اس کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور کس طرح سے جو موجودہ دور کے معاشرتی جو مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اس کو کس طرح سے ایک شاعر، ایک مصنف جو ہے وہ دیکھتا ہے اور کس طرح سے اپنے لفظوں میں اس کو ڈھال کے معاشرے کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہے. تو اسی پہ بات کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا. جی احمد فراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد صاحب مجھے بتائیے گا کہ اردو ادب کو شاعری کے بغیر اس کو ادھورا، انکمپلیٹ جو ہے وہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ فراز تو بڑے شاعر تھے اور وہ ہم سے پہلے ہمارے سینئر تھے. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعری کے بغیر لٹریچر ادھورا ہوتا ہے. شاعری دراصل لٹریچر کے دو حصے ہوتے ہیں جو ازل سے جو لوگ لکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک طرف پروز اور ایک طرف پوئٹری، یعنی شاعری ہے اور نثر ہے. تو نثر میں تو آپ بھی ہیں کہ آپ کسی بھی آزادی کے ساتھ یعنی مکمل فریڈم کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں قافیے کی کوئی نہیں ہے، اس میں بحر کو فالو نہیں کرنا، آپ نے ردیف کو فالو نہیں کرنا، بس آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ آپ اپنے اسلوب اور اپنے اسٹائل کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. جبکہ شاعری میں یہ ہے کہ میٹر ہوتا ہے، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. اور شاعری میں یہ ہے کہ ہمیں میٹر کی پابندی کرنی ہے. وہاں اگر آپ اس کو کمزوری سمجھ لیں تو اس کی طاقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از ایزی ٹو ریمبر، اٹ از ایزی ٹو میمورائز. یہ کیونکہ رائمیٹک سکیم ایسی اس کی ہوتی ہے کہ ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہے، تا دیر یادداشت میں تازہ رہتی ہے. تو اس لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ ادب کے سر کا تاج ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ شاعری ہماری جو ہے ہماری ثقافتی پہچان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر بڑی جو تہذیب ہے اس میں بڑے شاعر پیدا ہیں. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں برطانیہ والے کہ ہم سے ہماری بادشاہت لے لیں شیکسپیئر ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے. تو اسی طرح فارسی میں ایران میں جو بڑے بڑے عظیم شعراء کرام پیدا ہوئے ان پہ ان کو بڑا فخر ہے. اور اگر ہم اپنے پنجاب کے یا پاکستان کے خطے میں دیکھیں گے تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ جس کو پنجابی کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، وارث شاہ، وہ یہاں کے ادھر پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے. اور بڑے بڑے عالم بزرگ جو ہے یہاں پہ میاں محمد بخش ہیں، سلطان باہو ہیں، بلے شاہ ہیں اور اس طرح. تو ثقافت ساری سمٹ کے ان کے ایک مصرے میں آ جاتی ہے. وارث شاہ نے جس طرح لکھی ہے یہ ایک یہاں کی لوک داستان ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مصرے میں ہیر کے حسن کو اور پھر اس وقت کے تہذیب و تمدن کو جس طریقے سے پرویا ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک گاؤں کا منظر نامہ ہے. وہاں خوبصورت مٹیار ہے اونچی لمبی، اور وہاں پہ ایک بھینسیں چرانے والا رانجھا ہے
बड़े जी। घर का वो है, नौजवान है, हाँ। ये सब तस्वीर खींचती चली जाती है। ये शायरी की सही। वजह से, ये बल्कि पुराने जमाने में तो ये होता था कि लिखने का चूंकि रिवाज कम होता था, तो आप अंदाजा करें कि शायरी के जरिए जुग्राफिया तक लोगों को याद करवाया जाता था, और हिकमत की जो नुस्खे होते थे, हिकमत के हकीमी के नुस्खे, वो नहीं होते थे। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि जो शायरी का आगाज़ है, यानी कि जो उसकी शुरुआत है, वो या तो दिल टूटने से या जुड़ने से जुड़ी हुई होती है, ये सच है? दोनों बातें सच है। अच्छा, दोनों दिल जुड़ने सच से है। हाँ। शायरी में जो रंग है, हाँ शायरी में रंग वो जी। दिल के जुड़ने से आता है, और शायरी में पल्प है, उदासी, उदास, वो हाँ। दिल के टूटने से। हाय हाय हाय। अगर आपने से कोई एक तजुर्बा नहीं किया तो आप समझ लें कि शायरी अधूरी है। मैं एक अच्छा। मतलब मजाक लाइफ में एक ना आपको मिसाल देता हूँ हाँ। कि आपको कोई शख्स पसंद, आपने उसके हुस्न में और उसके विसाल के हवाले से बहुत शायरी की, और उसके बाद उस शख्स ने आपके साथ शुरू कर दिया, और सारी जिंदगी आपने उसी के साथ गुजारी, तो ओके। जाहिर है वो विसाल की कैफियत से तो आप वाकिफ है, लेकिन हिजर की कैफियत से आप वाकिफ नहीं है, हाँ हाँ। तो शायरी अधूरी रहेगी। ओके। ऑन द अदर हैंड दूसरा शख्स जो है वो एक किसी से उसका दिल लगा, और उसके कुछ अरसे बाद उसका दिल टूट गया, और उसने एक इंतजार और हिजर और जुदाई की कैफियत का मुकम्मल तजुर्बा किया। ओके, यानी मोहब्बत के मिठास, यानी ऐसे अल्फाज भी नजर आएंगे, अगर दिल टूटा है तो वो दर्द की दास्तान भी नजर आएगी, जुदाई भी उसमें नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात। ओके, वो आप अपना मुझे समझ बताइए अहमद फराज साहब, आप जरा अपना हमें बताइए कि आपकी जो शायरी की दास्तान है वो क्या है? हादसाती तौर पे, या आपके साथ भी ये दिल टूटने वाला या जुड़ने वाले कोई मामलात हुए, या ये शौक था आपको? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि दास्तान बड़ी खूबसूरत है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि मेरी क्या जरूरत उसने मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिंद को शायर पैदा करना है। अच्छा, मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा दोनों खाने की टेबल पे फारसी का कलाम जो होता था, रूमी का, सादी का, हाफिज जी। का, इकबाल का, ये डिस्कस किया करते थे। फिर हाँ। गालिब, दीवाने गालिब हमारे पास था, तो मैं अभी 7वीं क्लास में था कि दीवाने गालिब पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि उससे मुझे शायरी करना आई नहीं, यानी वो जो एक तार था एक दिल में दर्द का या शायरी का तार था, उस पर मिजराब यानी चोट जो है वो ज़ौक़ के मुताला से नहीं लगी, बल्कि एक तजुर्बे से लगी। जाहिर है मुझे एक अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में एक इंसान पसंद आया, और उसको देख के जो दिल के तार। हाँ। अच्छा, अहमद फराज साहब, चूंकि शेर व शायरी पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आपकी दास्तान को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चूंकि आपने कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो दिल टूटने और जुड़ने दोनों के साथ है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी शेर व शायरी भी आप हमारे नाजरीन को ज़रूर सुना दें। पहले तो ज़रा मोहब्बत की दास्तान की कोई एक दो मिसरे आप सुना दें, उसके बाद फिर ज़रा जिनके दिल टूटे हुए हैं, ला हासिल मोहब्बत जिनकी है, उनके लिए भी कुछ आप इरशाद फरमा दें। प्लीज। जी जी, मैं आपको एक गजल के 2-4 अशार सुनाता हूँ, उसमें तमाम कैफियत मौजूद है इस गजल में। जी जरूर, इरशाद। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती, हवा से शहर पे जब रात छाने है, तेरी जुदाई जी। जान को लगती है। कभी भी मैं बहुत खिला के हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। क्या बात। कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। और शेर देखिएगा, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। हाय 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 हाय। जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और ये जो अवलीन मोहब्बत के जो आपने फरमाया था, उस हवाले से ये शेर है। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है।
हाँ। अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताइएगा अहमद फराज साहब, ये जो हमारे नई नस्ल है, नौजवान नस्ल जो हमारे हैं, क्या वो भी ये शेरो शायरी का ज़ौक़ रखते हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब हम फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ते थे, उसमें जो एक हमारे यानी कि जो उर्दू की किताब थी, उसमें जो शेर व शायरी थी ना, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली थी, और हम जब उसको पढ़ते थे तो हमें बड़ी वो यानी एक ना शर्म सी महसूस करते थे कि अब हम टीचर को इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आजकल के हमारे बच्चे जो है ना, वो बड़े कमाल के बच्चे हैं, बड़े जो नस्ल है ना वो बड़ी तेज़ है आज की। तो क्या ये शेर व शायरी से, ये जो इस तरह से मोहब्बत वाली, एहसासात वाली, जज्बात वाली जो शेर व शायरी है, उसका शौक़ रखते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है। जाहिर है जो आपकी जनरेशन है, उससे पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमें वाकई महसूस होता था कि दीवाने गालिब में बाज़ जगहों पे या दीगर शुअराए कराम में भी बड़ा, जिसे हम आज के ज़माने में कह लेते हैं कि चले बोल्ड था जी, तो वो लगता था कि बड़ी बोल्ड सी शायरी है। हाँ, तो नाज़रीन आफ्टर ब्रेक इस पे हम बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन अगला हमारा जो टॉपिक है, जो पूरा ये हमारा घंटा चलेगा, ये आपकी सेहत के हवाले से हम इस पे बात करेंगे। जो राइट नाउ कुछ डिजीज़ हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे, बट टॉपिक बताने से पहले हम ज़रा एक रिपोर्ट की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल अगर ओवरऑल में बात करूँ, हर जगह ट्रैफिक जैम के इशू हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हमारा जो कैपिटल है, जहाँ पे हम कहते थे कि बड़ी पुरसकून ट्रैफिक होती है, यहाँ पे इतने प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा, इसी तरह लाहौर की बात करें, हम कराची की बात करें, हर जगह ट्रैफिक जैम के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। बट राइट नाउ एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने हम रखते हैं। हमारे रिपोर्टर कराची से हमारे साथ है, वहाँ जो ट्रैफिक का सिलसिला है, जो ट्रैफिक जैम हो रही है, उस हवाले से उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। भी शुक्रिया। अगर सच सवेरा में एक कराची के सवेरे की अगर सच के बात की जाए है तो आज वैसे ही पीर का रोज़ है। 2 दिन तातीलात के बाद जो है वो हफ्ता इतवार की आज बच्चे स्कूल भी जाते दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ दफातर जाने वालों का भी जो है वो सड़कों पर रश दिखाई दे रहा है। कराची की अगर अहम सड़कों की बात करें तो शायद ही नादिर कोई सड़क है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो कराची की सालिम हो। शारे फैसल भी मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो टूट फूट का शिकार है, और जबकि आई चंडीगढ़ रोड भी जो है वो अहमद जिना रोड पर भी जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और कराची में वैसे ही सिंध हुकूमत की जानिब से, कराची इंतज़ामिया की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिसमें अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी रोड की, जहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी, NLD यूनिवर्सिटी, उर्दू वफाक यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है वो गुलशन और दीगर कॉलेजेस भी हैं, जबकि इसी उस रोड पर जो है वो इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। यहाँ पर तलबा की अक्सरियत जो है वो यहाँ पर आती है। जैसे 45,000 के करीब जो है वो बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में हैं, जबकि 35 के करीब हज़ार के करीब जो है वो NLD यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में अगर लगभग बात की जाए तो 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट जो है वो इस रोड पर सफ़र करते हैं। लेकिन इस रोड पर बढ़ने वाले मनसूबा, जो रेड लाइन मनसूबा है, वो तातुल का शिकार है। शहरी परेशान है, आए दिन ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक जाम, जबकि स्टूडेंट के साथ भी जो है वो मसले मसाइल पेश आते हैं। वहीं जो है वो वाटर कॉरपोरेशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से 4K मनसूबे के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा जो है वो बंद कर दिया गया है, जहाँ पे पानी के लिए लाइन डालने का मुरम्मती काम किया जा रहा है इस शहर। और जबकि साथ ही अगर इसके अलावा बात की जाए, औरंगी टाउन है, नाजमाबाद है, मलिर है, मॉडल कॉलोनी है, लांडी, कोरंगी, महमूदाबाद, चनीसर गोड, उसके अलावा सुल्तानाबाद, हाजी कैंप, PIDC के इलाके हैं, गुलशर है, डिफेंस है, फेडरल भी एरिया है, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची बफर जोन के जो सड़कें हैं वो भी जो है वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। कुछ जगहों पर जो है वो मेयर कराची ने रोड की तामीर का दावा किया, लेकिन वो दावे जो है वो महज दावे ही रहे और शहरियों की अजियत का सबब बन गए, क्योंकि आगे तख्ती लगाई जाती है, इफ्तिताही काम शुरू किया जाता है, लेकिन वो काम उसी वक्त रोक दिया जाता है और वो शहरियों के लिए जो है मसाइल के अंबार खड़े कर देता है। शहरी जो है वो रुदास दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला जो है वो एक कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो दफातर जाने वाले, स्कूल जाने वाले वैनों में भी हादसात होते हैं। कराची यूनिवर्सिटी की तलबा जो है वो चंद माह कबल जो है वो यूनिवर्सिटी
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी हवाले से कराची की जो ट्रैफिक जैम है, जो वहाँ के रोड्स का जो सूरत हाल है, उस हवाले से एक लूप भी तैयार किया गया, वो भी आपको दिखाते हैं। जी प्ले कीजिएगा। जी नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी कराची के जो रोड्स की थी। इसी तरह ये सिलसिला आपको इस्लामाबाद में भी राइट नाउ नज़र आ रहा है, रावलपिंडी में और लाहौर जैसे शहर के अंदर भी ये सिलसिला है। इस हवाले से भी आपको हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज का टॉपिक बताने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन डिटेल अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज के टॉपिक की जानिब आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं खसरा। आपने ये सुना होगा, और आप खासकर मैं इस्लामाबाद की रावलपिंडी की बात करूँ तो जगह जगह आपको इसके बैनर्स भी लगे हुए नज़र आ रहे होंगे कि डिफरेंट जगहों पे बिलबोर्ड के ऊपर इसको जो है वो आया किया जा रहा है कि खसरा से बचाव के लिए जो हिफाजती जो इसके इंजेक्शन या वैक्सीन जो निकली हुई हैं वो आपने लगवानी। नाज़रीन, खसरे की बात करते हैं तो ये एक वायरल बीमारी है, एक वायरस है जो कि हवा के थ्रू भी हम कहें तो ये फैलता है, यानी खासकर जो बच्चे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। और इसके साथ साथ एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये मुंतकिल कैसे होता है कि आप देखिए लोग खांस रहे होते हैं, बच्चे खासकर छींकना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी ये आसानी से मुंतकिल हो सकता है। और ख़ासकर अगर हम देखें तो इसकी जो अलामात हैं ख़ास तौर पर उसमें तेज़ बुखार है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, आँखों का सुर्ख हो जाना, जिल्द पर सुर्ख जो हम कहते हैं दानों का या रैशेज़ का बन जाना, ये इसकी कुछ अलामात में इन डिटेल भी हम अपने जो मेहमान हैं यानी कि डॉक्टर साहब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, अगर इस बीमारी का आपने इब्तदाई अगर इलाज इसका ना यकीनी बनाया, ये जो खसरा से बचाव की जो वैक्सीनेशन है आपने वो ना करवाई, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। यानी कि पानी की कमी आपको हो सकती है, आपको नमूनिया हो सकता है, और इससे मौत जैसे मैंने बताया कि वो भी इससे हो सकती है। तो इस पर मजीद हम जानते हैं अपने मेहमान से। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर सज्जाद, जो कि एवरी ट्यूसडे हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और बड़े अहम पॉइंट पे आज आपने जो है ना वो डिस्कशन करना ज़रूरी समझा। ये ज़रूरी भी थी हमारे नाजरीन के लिए, बिकॉज ये एक मुहिम भी चल रही है, कैंपेन चल रही है ना, इस वजह से चल रही है। 27 तक ये चलेगा ये सिलसिला। बेसिकली पहले तो हम जान लेते हैं ये खसरा, ये जो एक वायरस है, जो बीमारी है, ये इन डिटेल ज़रा बता दीजिए कि ये है क्या। बेसिकली आप ये देखें कि MMR एक वैक्सीन है जिसमें 3 बीमारियां, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, तीनों वायरसेस जो हैं वो कवर होते हैं। और पहले जो है ना ये EPI प्रोग्राम में जो 9 बीमारियां होती थी उसमें ये नहीं लगाया जाता था, वहाँ पे सिर्फ खसरे की जो है वो वैक्सीन कर दी जाती थी। और बाद में फिर ये जो है ना प्रॉब्लम होता था। अब खसरा जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों का ज़्यादा मजमूआ है, जैसे आपने इंट्रो में बताया, आंखों में लाली, नज़ला और हाई ग्रेड फीवर। WHO कहता है कि अगर 103, 104 फीवर है तो देन आपको खसरे की इलामात है। और फिर आपके मुंह में ब्लस्टर्स बन जाते हैं, बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, आंखों में लाली आती है, और 2-3 दिन में सुर्ख दाने नमूदार हो जाते हैं। अब हर सुर्ख दाने जो है वो खसरा नहीं है, वो एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो स्प्रेड हो रहे हैं आंखों से लेकर नीचे की तरफ सारे जा रहे हैं, देन खसरा। और 7 से 14 दिन जो है वो मीजल्स का स्पैन पीरियड होता है, और आइसोलेट रखना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि अगर दूसरे बच्चे हैं तो ये फौरी तौर जो खांसी करता है उसके ड्रॉपलेट अगर लगेंगे तो फौरन हो जाएगा, स्कूल भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को भी लगे। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर में दाने, ईचिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होते हैं। हम सब ने बचपन में ये मामला जो है वो देखे हुए, इसलिए उसको बयान करना मुश्किल नहीं है। तो काफ़ी इरिटेट इंसान होता है क्योंकि रेडनेस इतनी ज़्यादा होती है। तो इसमें यही है कि दूसरे बच्चे फौरी तौर पर जो है इसके ड्रॉपलेट की वजह से जो है वो ज़ेर असर आ सकते हैं। अगर मीजल्स आपके घर में है तो ज़रूर बच्चे को जो है वो अलहदा रखें। और ये जो मुहिम आपने बताया है कि 27 नवंबर तक चल रही है, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लग रहा है। वैसे ये 2-3 हज़ार रुपए की वैक्सीन है, लोग पैसे बचाएं और लोग आपके घर आके लगा रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें, चाय शाय पिलाएं, आपके 2-3 हज़ार रुपए बच रहे। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि इतने पैसे लोगों को पहले पैसों की लगानी पड़ती थी। कुछ सालों में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ये शुरू किया, और बहुत ही अच्छा डोर टू डोर, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स आपके घरों में आते हैं। अगर आपके बच्चे घर पे नहीं है और टीम होके चली गई है, नहीं लगा सके, तो आप करीबी जो है आपका हॉस्पिटल है, वहाँ भी वैक्सीन सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके लगवा सकते हैं। अगर मिस हो गया, टीम आपके घर आई, आप घर पे मौजूद नहीं थे, आपका बच्चा दोबारा लगवा लें, आप दोबारा जाके यानी आपके करीबी जो सेंटर है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, आप वहाँ से जाके ये लगवा सकते हैं। वैक्सीन सेंटर होते हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने एक साथ और जिक्र किया, ये जो रूबेला का आपने जिक्र किया, ये भी खसरा, ये तकरीबन उसी की सेकंड फॉर्म है, मतलब छोटा सा
ذرا وہ بڑا ہے, دانے شانے اس میں چھوٹے ذرا دانے نکلتے ہیں, Okay. تقریباً ملتی جلتی ہے. ممس کی بات کر لیں تو وہ آپ کے یہ گلینڈز ہوتے ہیں کانوں کے نیچے, یہ سویل کر کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جسے ہم بہت پین بھی کرتے ہیں بچپن میں ہم نے یہ برداشت کیا, اور یہ اردو میں کن پیڑا کہتے جی ہیں. کن پیڑا, اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے. میل اور فیمیل میں بانجھ پن آ جاتا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے لوگوں کو سمجھنے کی کہ ممس کو ایزی نہ لیں. اگر آپ نے صحیح اس کو ٹریٹ نہ کیا تو فیوچر میں یہ بانجھ پن میل میں بھی فیمیل میں بھی یہ اتنا وائرس خطرناک ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو بانجھ ہوں کیسے, میں تو ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں. دین اس کی جب ہسٹری لی جاتی ہے تو اس کو ممس جو ہے نا وہ ٹریگر کر گئے ہوتے ہیں. میل اور فیمیل میں بانجھ پن کا مسئلہ آتا ہے. تو یہ ضرور آپ لوگ جو انجیکشن ہیں اگر آپ بچپن میں نہیں لگا سکے, پہلے 9 ماہ میں, پھر 15 ماہ میں اس کی ویکسین لگتی ہے, دین 4 سے 6 سال میں, 3 کیٹیگریز میں اس کی لگتی ہیں. تو MMR اگر آپ بھول گئے ہیں نہیں لگا سکے تو بڑی عمر میں ہی لگا لیں. اچھا, یعنی کہ اگر 4 سے 6 وہ بچپن میں آپ کو نہیں لگا تو آپ جب بڑے ہیں جب آپ کو نہیں لگا, آپ کو ہسٹری پتہ ہے آپ کے پیرنٹس کو کہ آپ کو نہیں لگ سکا, تو یہ پھر بیماریاں آپ کو بار بار پکڑتی ہیں. خاص طور پہ جو ٹریول کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ فریکوینٹ, جو اسٹوڈنٹس ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے یہ لگوا لیں. دس از ویری گڈ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر بچپن میں نہیں لگا تو آپ اب لگوا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو خسرہ ہے, یہ جو تینوں جو ڈیزیزز ہیں MMR جن کو نام دیا گیا, اور جو ویکسینیشن ہے وہ بھی اسی نام سے آ رہی ہے کہ تینوں اس میں کور ہو رہی ہیں, تو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اس میں محوش اس طرح ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ سوزش آ جائے گی اس میں, اور آپ کی قوت مدافعت آپ کے بچے کی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اس کو نمونیا ہونے کے بہت زیادہ, ریسپیریٹری سسٹم کے جو بیماریاں ہیں لنگز کی وجہ سے, تو وہ اس کو نمونیا ہوگا. تو نمونیا جب ٹھیک نہیں ہوتا سردیوں میں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ لنگز ایک مین چیز ہے آپ کے سانس لینے کے لیے, اور اگر لنگز میں ہی پرابلم اگر آ جائے گا تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی, تو آپ کی جان, آپ کی بچے کی جان جا سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب تک مہم چل رہی ہے اگر آپ اگنور کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کائنڈلی نہ کریں. فیوچر میں بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ویکسین کا لگانا. اچھا, جیسے بھی جب بھی کوئی ویکسین پاکستان میں آتی ہے, ہمارا ایسا مائنڈ سیٹ ہے, ہم جلدی اس پہ بلیو نہیں کرتے. بہت زیادہ رومرز ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی افواہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, ہم اس پہ کان دھر لیتے ہیں, لیکن ویکسینیشن کو ہم پازیٹیو نہیں لیتے. تو اب چونکہ یہ MMR یہ ویکسینیشن اب آئی ہے, تو کیا یہ محفوظ ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے؟ جی بالکل محوش, یہ کافی سالوں کی ریسرچ کے بعد ویکسین بنتی ہے. ایک دم جیسے کووڈ میں بن کے آ گئی تھی, وہ تھوڑی سی لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, تھوڑے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئے لوگوں میں, کیونکہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر بن گئی, 6 مہینے کے اندر اندر. جب ایک ویکسین بنتی ہے تو 10 20 سال کی ریسرچ ہوتی ہے, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تینوں بیماریوں کو ایک ہی ویکسین میں اکٹھا کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے. ٹھیک ہے, بچے کو آپ دیکھیں زیت سے بچا رہے ہیں کہ 3 علیحدہ نہ لگانی پڑے, پہلے الگ الگ انجیکشن بیچارے کو نہ لگے, ایک ہی لگا. بالکل, تو اس میں تینوں میں انہوں نے کمبائن کر دیا ہے, تو اس لیے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سیفسٹ ویکسین ہے MMR کی, تو آپ بالکل اس میں پریشان. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ مجھے ابھی چونکہ تھوڑی یہ مہم چلے گی, کچھ دن ابھی ہیں اس کے 2, تو اب چونکہ میں دیکھتی ہوں کہ شہر کے اندر تو ہمارے لوگ کافی حد تک اویئر ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ویکسینیشن آئی ہے تو یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہوگا. پر جب ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں, وہاں کے پیرنٹس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اب پولیو کی بات کر لیں, جب پولیو کے قطرے کی ٹیمیں آتی تو وہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کی جو ویکسینیشن یا چھپا لیتے ہیں, نہیں پلاتے. تو جب اس طرح کی ویکسینیشن آ رہی ہوتی ہے تو وہ مزید ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کو یہ ٹیکے لگانے کے لیے کیوں آ گئے, تو ان کو اویئر کرنا کتنا ضروری ہے؟ اسی ریٹ ہمارے ملک میں تھوڑا سا زیادہ ہے, ریموٹ ایریاز میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, مگر جو پڑھے لکھے ہیں وہ بہت ہی کمال پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ جمعے کے خطبے کے دوران مولوی صاحب سے بات کر کے تھوڑی سی پریچ کریں, تھوڑی سی بات بتائیں ان کو. بالکل, یہی آپ کی مسجد, آپ کے اسکول, گاؤں میں جو ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں. اگر 5 منٹ آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے اس علاقے میں, اس کو بلا لیں, وہ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر دے گا. تو پھر یہ کہ جب افادیت پتہ چلتی ہے لوگ پھر بھاگتے ہیں. تو پھر یہ کہ جب آپ کو اس کی تو افادیت ہے, اور یہ کاسٹلی اتنی تھی, اب گورنمنٹ نے مفت کر دی, اور افادیت زیادہ اچھی ہوئی, تو اس کو یوز کریں, کچھ نہیں ہوتا.
اوکے، تو بھائی ایزیلی آپ اپنے بچوں کو یہ ویکسین کروا سکتے ہیں، اس کے کوئی ایسے کوئی خطرات اس کے نہیں ہیں. اچھا، یہ خسرہ کی بات کریں تو اس میں بھی جو ریشز یا وہ اسکن پہ ریڈ کلر کے دانے نمودار ہوتے ہیں، اور چکن پاکس بھی تقریباً ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی علامات ہیں. دونوں میں ڈفرینس تو ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ نہ ہو کہ کوئی اگر یہ خسرے جیسے وہ ریڈ دانے نکلے تو ہم اس کو چکن پاکس سمجھ لیں، اگر چکن پاکس نکلے ہم اس کو خسرہ سمجھ لیں. تھوڑا سا پانی نکلتا ہے جب آپ دانوں میں خارج کرتے ہیں نا، یہ ڈرائی ہوتے ہیں زیادہ، اوکے، تو یہیں سے آپ اس کا جو ہے نا وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرق محسوس مگر کر سکتے ایچنگ دونوں میں بہت زیادہ ہے، ریڈنس بہت زیادہ ہے، بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی کوئی خاص میڈیسن نہیں ہے. اچھا، کہ میزلز ہو گیا، بخار 102 103 ہو گیا، آپ اینٹی بائیوٹک کھلائیں، ڈسپرین کھلائیں، ایسپرین کھلائیں، یہ بالکل نہیں کرنا. بچوں کو خود سے کوئی ٹریٹمنٹ ایسپرین ڈسپرین نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، وہ ٹوٹکے آپ کر سکتے ہیں، جیسے منقہ ہوتا ہے اس میں 7 دانے ڈیلی کھلائیں تو وہ اس کو ذرا افیکٹو ہوتا ہے. کشمش 7 دانے کھلا دیں، یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیز خسخس ملتی ہے بازار سے نا، وہ اس کے بستر پہ ڈال دیا کریں صبح، فریش نئی چادر ڈال کے، اس سے بھی اس کے اریٹیٹ جو ہے وہ ریڈنس جو ہے نا تھوڑی کم، ایچنگ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں، یہ نہیں کہ آپ ڈرپیں لگانے چلے جائیں، کیونکہ کریکس بہت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کسی بیماری کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چلو مرغا پھنسا ہے، اس کو ڈرپیں لگا کے 4-5 ہزار روپے لے لیں. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ہر دفعہ ہر بیماری کے لیے ڈرپ ضروری بھی نہیں ہوتی، یہ ہمارے دل پہ پریشر ڈالتی ہے. بالکل اس پہ پریشر ڈالتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ نیلے پیلے گولیاں کیپسول اس طرح کے ٹیکے ڈال کے نا، تو وہ آپ سے کہتے ہیں جی بڑی طاقت کی، اور کئی تو مطلب یہ ہے کہ ریڈ سیرپ جو پینے والے ہوتے ہیں اس کے ٹیکے بھی ڈال دیتے ہیں اور ریڈ ہو جاتا ہے وہ. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ بچیں. ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کو، کہ لوگوں کو وہ اویئرنیس دیں جو ان کو ضروری ہے. اور یہ اتنی ضروری اویئرنیس تھی کیونکہ کمپین چل رہی تھی، اس کے حوالے سے میں نے کہا اس کو بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آپ نے اینٹی بائیوٹک نہیں استعمال کرنا. گو کہ اگر کوئی انفیکشن نہ بچے کو ہوگی ہو، دین آپ کا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک لینی ہے. ورنہ ہائی گریڈ فیور کے لیے بچے کو پیراڈول کا سیرپ، بروفن وغیرہ یہ آپ دے سکتے ہیں، مگر اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دیں گے. اگر بچے کو بہت زیادہ کوئی انفیکشن بن گئی ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے. ایسے بچے کہ جن کو ایڈز ہے، ایسے بچے جن کو بہت زیادہ انفیکشن ہے، ایسے بچے جو اسٹیرائڈ پہ ہیں وہ ویکسین نہیں لگا سکتے. اچھا، ان کو کیوں؟ یہ بھی بتانا ضروری ہے نا، کیونکہ اسٹیرائڈ ویسے ہی آپ کے باڈی میں جو ہے وہ کمپلیکیشنز کر رہا ہوتا ہے، پھر ویکسین جو ہے زیادہ ٹریگر کرے گی. اگر HIV ایڈ کا بچہ ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی کراچی میں کیسز آئے ہیں، بچوں میں بھی ایڈز آ گئی، تو اگر ایسے بچوں میں جینیٹیکلی آ رہی ہے، بالکل اس میں بھی آ جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ مختلف ذرائع ہیں جس سے یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر بچوں میں یہ بیماریاں موجود ہیں، انفیکشن بہت زیادہ آپ کے بچے میں ہے، تو پھر آپ اس کو ٹھیک ہونے کا ویٹ کریں، دین آپ اس کے بعد ویکسین لگائیں. اوکے. اچھا، یہ جو ابھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا کوئی لائٹ سا فیور، سر درد؟ جی بالکل، اس میں بھی ہر ویکسین کے بعد بچوں کو جو ہے نا تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے، وہ 1-2 دن. ڈاکٹر صاحب ہم بڑوں کو بھی ہوا تھا جب یہ کووڈ کی ویکسینیشن. جی بالکل بالکل، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پیراڈول کی گولی یا سیرپ بچوں کے لیے، وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. کبھی سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے، تو کوشش کریں کہ بچوں کو لازمی ویکسین کے بعد 1-2 دن بخار رہتا ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے تو ضرور آپ لگائیں. اور جہاں آپ ہاسپٹل میں جا کے ویکسینیشن کراتے ہیں 2 سال سے چھوٹے بچوں کو، ویکسین ہونے کے آدھا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہیں. بعض دفعہ ریئیکشن نہ آ جائے تو آپ فوری طور پہ گھر چلے جاتے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹائم نکال کے تو پھر آپ جو ہے وہ جائیں تو بہتر. اب وہ لوگ جن کو اب جو ٹیمیں گھر جا کے ویکسینیشن کر رہی ہیں، وہاں پہ 1 سال 2 سال کا بچہ ہے، وہ تو ویکسینیشن کر کے چلے جائیں گے، تب وہ کیا اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے UC آفیسز ہوتے ہیں علاقے میں، وہاں پہ بھی ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو لے آئیں، وہاں پہ لگا لیں. تو وہاں آپ سٹنگ کر لیں تھوڑی دیر، اور کیونکہ آپ کا جو ایریا ہے اس میں 1 گھنٹہ ٹیم نے رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن A جو ہے اس کے ڈراپس بھی پی لینے چاہیے میزلز میں. یہ آپ کو اندھے پن سے بچاتا ہے، کیونکہ آنکھوں میں لالی بہت زیادہ آتی ہے، آنکھوں کے اندر دانے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نظر جانے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو وائٹامن A کے ڈراپس جو ہیں وہ بھی بچوں کو پلا دیا کریں، اس سے اندھے پن سے جو ہے محفوظ رہتا ہے. اور ابلا ہوا انڈا جو ہے اس میں بھی وائٹامن A ہے، اور جو ہم ٹیسٹ کے لیے انڈے کا بگاڑ کرتے ہیں اس میں وائٹامن A غائب ہو جاتا ہے. اوکے، تو بچوں کو بھی ابلا ہوا انڈا جو ہے وہ ابلا ہوا انڈا دیں. موسم اچھا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خسرہ ہے یہ ہر بچہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے, یعنی ہر بچے کے لیے یہ خطرہ ہے اگر وہ ویکسینیشن نہیں کرواتا؟ ہم اس ایج میں چلے گئے, ہمیں بھی ہوا تھا, جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی ہوا تھا, ان سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے اب بزرگ ہو گئے تو ہمیں بھی ہوا, تو اسی لیے یہ کہ اسپین جو ہے وہ گزرتا ہے بچہ ایک دفعہ ضرور لازمی زندگی میں جو ہے یہ لازمی ہے. بہت کم چانسز ہیں, ریئر ہے کہ کوئی بچ گیا ہو. مطلب بچہ ہے بڑا ہے وہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے گھر میں 4-5 بچے ہیں تو باری باری سب کو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھینکیں مار رہا ہے, اور بچے تو آپ کو پتا ہے جا کے ایک دوسرے کو چومتے ہیں, بچے گلے مل لیتے ہیں, چوم لیتے ہیں. ماں باپ ادھر ہوئے بہن بھائی بیمار ہے تو اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی آپ یہ دیکھیں زیادہ چپکتے ہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے. بچہ اگر ماں باپ ادھر ہوتے ہیں نا, اس کو علیحدہ ڈالا ہوا, تو سارے بہن بھائی ڈر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے جا کے اس کو گلے ملاتے ہیں. تو پھر یہ کہ باری باری جو ہے نا گھر میں سب کو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو ایک دفعہ زندگی میں یہ میزلس جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اگر لائف میں یہ ہوتا ہے, بٹ اگر ویکسینیشن ہو جاتی ہے اور ممس بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے گلینڈز ہیں آپ کو چبانے میں کوئی بھی چیز نگلنے میں بہت زیادہ, اور کئی لوگ ایک میتھ ہے کہ کوئی مٹی سی لگا دیتے ہیں جی اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی بھی ریموٹ ایریاز میں جو ہے نا وہ کچی مٹی جو ہوتی نا وہ لگا دیتے ہیں جی, لیپ کر دیں, اس سے جو ہے نا مطلب. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, یہ جب ایشو ہوتا ہے تو کچھ وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں, تیل لگا کے اس کی مالش کرتے ہیں, تو یہ صحیح ہے؟ مطلب وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جانڈس ہوتا ہے تو وہ کوئی گٹ سا گلے میں ڈال دیتے ہیں لکڑیوں کا, ٹھیک ہے, وہ اتنا ہوتا ہے, ہفتے بعد وہ کہتے ہیں جی جیسے کھلتا جائے گا آپ کا جانڈس ٹھیک ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کیسے وہ کھل کر نیچے تک پہنچا ہوتا ہے. تو ابھی تک لوگوں کا ان چیزوں پہ بلیو ہے, اور جو بلیور ہوتا ہے وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, جو بابا پہاڑوں پہ دم کر کے آپ کو پانی دے رہا ہے, 200 بندے روز ٹھیک ہو رہے ہیں, بلیو کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم جانتے ہیں کہ اگر خسرہ ہو جاتا ہے تو جو خسرے کے پیشنٹ ان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے, ہماری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں خسرے کے حوالے سے کہ یہ خسرہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے پھیلتا ہے, اس کی علامات کیا ہیں اور علاج اس کا کیا ہو سکتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ویکسینیشن بھی چل رہی ہے, وہ کیوں ضروری ہے, اس پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام EPI, یہ پروگرام, یہ نام ہم سنتے ہیں, اس میں کیا ساری ویکسینیشن جو ہے, ساری ویکسین وہ شامل ہے اس میں؟ جی بالکل, 2 سال کے بچوں کے لیے EPI فی عرصے سے پاکستان میں چل رہا ہے. اس میں 4 ماہ بعد, 7 ماہ بعد, 6 ماہ بعد ایک کارڈ بن جاتا ہے جس میں آپ کو 8-9 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, حفاظتی ٹیکے جسے ہم کہتے ہیں. تو اس میں ہیپیٹائٹس B کا بھی اب ایڈ کر دیا انہوں نے, کیونکہ B کی ویکسین ہے, C کی ویکسین نہیں ہے, اور نہ ہی وہ بن رہی ہے. HIV/AIDS کی بھی ویکسین نہیں ہے. جو وائرسز اپنی شیپ چینج کرتے ہیں ان کی ویکسین نہیں بن سکتی. تو یہ جو ہے یہ چینج کرتا ہے شیپ؟ جی بالکل, C جو ہے وہ چینج کرتا ہے. B کی ویکسین ہے, خدارا سب گھر والے لگوا لیں تاکہ آپ لوگ ایک سائڈ سے تو سیف رہے نا. اب کسی کو B بھی ہے اور C بھی ہے, دونوں ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کو B کی ویکسین اویلیبل ہے, اس کے 3 شاٹ ہوتے ہیں مختلف ٹائمنگ کے ساتھ, تو وہ آپ لوگ لگوائیں, بڑے بھی, چھوٹے بھی, بچے بھی, تاکہ آپ B سے سیف رہ سکیں. تو وہ لازمی لگوانا چاہیے. اس میں کالی کھانسی ہے, میزلز ہے EPI پروگرام میں, ٹھیک ہے نا, اپنا ٹائیفائڈ کی ہے, پھر آپ کی BCG TB سے بچنے کی ویکسین ہے. اچھی ویکسینز ہیں اس پروگرام کے اندر, EPI پروگرام جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ لگوا سکتے ہیں. تو لازمی لوگ بھولتے ہیں, اگر آپ بھول بھی جائیں, مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جائیں, تو کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے. اگر آپ 2 سال ہی بھولے رہیں, جو کہ ایک غفلت کی نشانی ہے کہ اتنا ٹیلی ویژن ریڈیو پہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے حفاظتی ٹیکے, کیونکہ پولیو کی مہم جب چلتی ہے تو یہ میزلز کی چل رہی ہے, تو کمپین تو چل رہی ہے. ابھی آپ نے بتایا بل بورڈ کتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ نکلے نا, آپ کو اتنے بڑے بڑے بورڈ تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ پروگرام بھی دیکھتے ہیں وہ آگے سے آگے لوگوں کو بتائیں کہ آج یہ بات ہوئی, اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے جو 4 سال سے 6 سال کے بچے ہیں ان کو لگا لے. اگر بڑے بندے نے نہیں لگوایا وہ بھی لگوا لے جا کے, مفت میں ہی لگ رہا ہے نا, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, وہ لگوائیں. اور تھوڑا سا آپ کو بخار ہو سکتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ EPI پروگرام کی جتنی ویکسینز ہیں ہاسپٹلز میں, DHQ میں, یہ THQ میں یہ سینٹرز, ان کے کمرے بنے ہوتے ہیں ویکسین سینٹر, تو وہاں جا کے اپنے کارڈ بنوانا ہے, بچے کی انٹری کروانی ہے, اور وہ آپ لگوائیں. ایزی ہے, بس آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی, گھر پیسہ بھی کوئی نہیں دینا, بس وہی دینا. اور یہ کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کے لیے الارم لگا لیتے ہیں اپنے موبائل پہ, تو یہ زندگی بچانے کی ویکسینز ہیں, اس کے لیے بھی الارم لگا لیں اپنے بچوں کو. ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں نا, کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے ہیپاٹائٹس کی بات کی, BC کی ہم بات کریں, تو یہ
تینوں جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک خطرناک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور ایک ہی آپ نے بات کی ہے تو مہوش اے جو ہے وہ 99.9 لوگوں کو ہو کے خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. بڑا اچھا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہماری اتنی امیونٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ویکسینیں لگوائی ہوئی ہیں. اور بی سی جی جو کہ ٹی بی سے ریلیٹڈ ہے, کووڈ میں جن لوگوں نے لگائی تھی وہ بچ گئے. اب یورپ میں یہ نہیں زیادہ لگی تو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. یہاں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ہم ایسی قوم ہے انفارچونیٹلی کوئی ویکسین لگنے آتی ہے تو ہم اس کے لیے جو چیزیں جو نکل آتی ہیں رومرز پھیلاتے ہیں نا, ہاں رومرز ہم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, لوگ لگواتے ہی نہیں ہیں. اور اگر لگوائی ہوئی ہیں تو پھر بھی اتنی وہ رومرز کریٹ کر دیں گے کہ وہ اب ڈرے گا کہ میں نے لگوائی ہوئی ہے, پتہ نہیں میں مرنے والا. چھپتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ کووڈ کی ویکسینیشن جب ہوئی تھی تو 2 سال بعد مر جانا ہے. جی بالکل. اور لوگوں نے فیک سرٹیفکیٹ بہت بنوا لی ہے, جی ہم نے لگوا لی جبکہ نہیں لگوائی, کیونکہ آپ نے جب ٹریول کرنا تھا وہ دکھانا بہت ضروری تھا. یس لازمی ہو گیا. تو یہ ہے کہ اگر آپ ایون ابھی بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے, مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ ایم ایم آر کا چیک کرنا شروع ہو گئے, پولیو کا چیک کرتے ہیں. اگر آپ نہیں پیتے جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو مرغیوں کی طرح روکتے ہیں کہ پی کے جائیں, بڑا چھوٹا جوان سب کو قطرے پینے ہیں. جو منع ہوتا ہے اس کو اگلی فلائٹ پہ واپس. تو وہاں کیوں نہیں آپ لوگ اریٹیٹ ہوتے؟ یس یہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں کیوں نہیں؟ تو وہاں تو آپ کو لازمی وہ جانے نہیں دیتے آگے. مطلب میں تو ٹریول کرتا ہوں فریکوینٹ, تو یہ تو ہر ایئرپورٹ پہ اب انہوں نے کر دیا. ایون کہ یو کے میں انہوں نے پلانے شروع کر دی, کیونکہ یہاں پہ پھر کیسز آ گئے پولیو کے. ابھی پچھلے دنوں رپورٹس آ رہی تھی. ابھی بھی ہم دیکھیں نا, ہم پولیو فری کنٹری ہم نہیں ہو سکے جسٹ بیکاز کہ اویئرنیس کی کمی ہے. وہ ٹیمیں جاتی ہیں, وہ آپ والی بات کے بچوں کو چھپا لیتی, جیسے ابھی خسرے کے ٹیکے لگ رہے ہیں تو لوگ اتنے اویئر نہیں ہیں, تو بہت سارے اب جو ٹیمیں ان کو مشکلات کا سامنا بھی ہے کہ وہ نہیں لگوا رہی ہیں, یا زبردستی کرنا پڑ رہا ہے, ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ کی بچے کی صحت کے لیے. یہ لیک آف اویئرنیس ہے. جی بالکل. اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک پولیو کا کیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 1000 بچے اس کے پیچھے ہیں. اتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, تو 25 میں جو ہے نا وہ 12 سے 13 کیسز آئے. پچھلے دنوں میں رپورٹ پڑھا تھا کہ ابھی اور نمونے لیے گئے ہیں, اس میں سے پتہ نہیں 25 کے 30 اور پازیٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک محتاط اندازے کے مطابق. اللہ کرے کہ ہم جلد از جلد جو ہے اس پہ قابو پائیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ پورا خاندان جو ہے اس میں سفر کرتا ہے, کیونکہ یہ تمام عمر کی معذوری ہے. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویکسین جب آپ کے پاس بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں. آپ نے 5 سال کے بچے کو سال میں 4 دفعہ کمپین آ رہی ہے تو آپ پولیو کی پلائیں, بعد میں کوئی ویکسین نہیں. یعنی آپ کی وہ دیکھیں ایک لاپرواہی جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے اس بچے یا بچی کو جو ہے نا وہ پورا. اور بچیوں کے لیے تو ویسے ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے, بچیوں کے لیے خاص طور پہ. بچیوں کے لیے بچہ اور بچی جو ہے دیکھیں اب جو ڈسیبل ہو گیا تو وہ دونوں کے لیے اب وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اب دوسرے جو ہے, ہم انفارچونیٹلی ہم اتنے اچھے انسان یا مسلمان ہیں کہ ہم میں وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. میں جب بھی پولیو کی ٹیم نظر آتی میں خود قطرے پی لیتا ہوں. ویری گڈ. پینے چاہیے کیونکہ اتنی اسٹرانگ یہ وائرس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تقریباً 8ویں کلاس میں تھی تو یہ پولیو کی ٹیم آتی تھی جب قطرے پلانے. ابھی کل کی بات ہے. تو میری اماں کی دوستیں تھی, وہ جو آتے تھے وہ جو وہاں پہ خواتین, تو وہ ہمارے گھر آتی تھی چائے کافی پینے کے لیے, تو وہ مجھے قطرے پلا جاتی تھی. ٹھیک کیا. تو میں نے بڑی خوشی سے بتا دی کہ میں تو اتنی بڑی ہو گئی, میں پھر بھی پولیو کے قطرے پی رہی ہوں. تبھی ماشاءاللہ آپ اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ انرجیٹک رہتی ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ موسٹلی لوگ جو ہیں ایون پڑھے لکھے, ابھی یہ جو آئی تھی یہ بچیوں کو جو ویکسینیشن بچیوں کے لیے جو آئی تھی, جو اس میں یہ کینسر سروکس کے کینسر کے حوالے سے, تو پڑھے لکھے لوگ کیپٹل جیسے اسلام آباد کے اندر رہنے والے لوگ بھی اس سے اوائڈ کر رہے تھے. تو جہاں ہم بات کریں نا کہ ہمارے دیہاتوں والے اوائڈ کرتے ہیں چیزوں سے, وہ ویکسینیشن نہیں کرواتے, ڈرتے ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض دفعہ ڈر رہے ہوتے. تو کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ اس وجہ سے میں بھی کہنا, انہوں نے کہا جی کہ یہ یورپ کے لیے, وہاں پہ ذرا ماحول کھلا ہے نا. انہوں نے کہا ان بچیوں کے لیے, ہماری بچیاں تو نہیں اس طرح ہوتا. اب ماحول ہمارے بھی جو ہے نا ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, موبائل کی وجہ سے ہمیں بہت ہی انفارمیشن ہو گئی ہے. ہمارا جو 5ویں کلاس کا بچہ یا بچی, اسے فل اویئرنیس ہوتی ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے, تو آخر گورنمنٹ نے کسی وجہ سے لانچ کی نا. تو آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو گورنمنٹ نے اگر مفت میں یہ چیزیں آپ کو دے رہی تو آپ لوگوں کو اویل کرنی چاہیے. آپ کی بچی کی سیفٹی ہے. اور اس کا کینسر پاکستان میں بہت زیادہ ہے, سروکس کا کینسر جی کامن کینسر ہے. تو اگر آپ, اور ایون ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب, بات بھی دیکھے کی تھی
کہ یہ سائلنٹ ڈیتھ ہے, جی اس بالکل. کے کوئی علامات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے اور جا کے آپ اس کو ٹریٹ کرا لیں, جب پتہ چلتا ہے تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, گزر چکا ہے, 3rd 4th سٹیج پہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہوتا, وہ اسپریڈ کر جاتا ہے بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے اوائڈ کیا ہے تو ویکسین سینٹر پہ ابھی بھی لگوا جا سکتے ہیں. بالکل, یہ پروگرام ویکسین کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو مختلف بیماریوں سے جو ریلیٹ کر رہی ہے وہ آپ جائیں تو ابھی بھی آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. ہاں, اگر اور ہم نے تو یہاں تک ایج دے دیا کہ اس ایج میں بھی جا کے لگا, اس ایج میں بھی لگوا رہے. دیکھیں یہ تو اتنا فائدہ ہو گیا کہ آپ عمر نہ دیکھیں کہ آپ پہلے چھوٹے ننھے بچے تھے تب نہیں لگی تو ابھی کیسے لگے گی, ابھی جا کے بھی لگوا سکتے ہیں. اور ایون ڈاکٹر صاحب زندگی سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر گورنمنٹ سینٹر میں آپ کو وہ نہیں مل رہی, نہیں میسر, ختم ہو چکی ہے یا واٹ ایور کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو آپ پرچیز کر لیں. آپ وہ چند ہزار کی پرچیز کر کے آپ لگوا لیں, آپ کی زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ جن کے پاس پیسے ہیں نا وہ اوائڈ کرتے ہیں, ہاسپٹل کا رخ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, مطلب یہاں پہ وائرسز ہوں گے یا انجیکشن صحیح نہ ہو, تو ویکسین سینٹر آپ نے درست فرمایا کہ جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں, تھوڑے کاسٹلی ہیں, تو اگر پیسے ہیں تو دے کے لگوا لیں. مطلب دیکھیں زندگی سب سے زیادہ 4-5 ایسے بچے بھی لے جائیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو بھی لگائے, صدقہ جاری ثواب ملے گا آپ کو, آپ کی صحت میں اور رزق میں برکت ڈیفینیٹ, اگر آپ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ٹی بی جو ہے کیا وہ اس وقت ہمارے ملک سے ختم ہو گئی یا ابھی بھی یہ؟ جی بالکل, میں بھی ایک وقت میں تو ختم ہو گئی تھی. اب 1/3 پاپولیشن میں پوری دنیا میں نے سیٹرڈے کو ایک پروگرام کیا ڈاکٹرز کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ 1/3 پاپولیشن میں ریزسٹنس ٹی بی جو ہے وہ آ چکی ہے. تو یہ بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے. 1/3 ان دا ورلڈ, اس میں اگر 8 ارب کی آبادی ہے تو 1/3 آپ حساب لگا لیں کتنے لوگوں میں لوگ چیک نہیں کرا رہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ یورپین ممالکن جہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ریشو زیادہ ہے, مطلب سورج نہیں نہ نکلتا, تو ہم تو سورج سے ہم بھی جی بالکل, تو یہ بہت کلاس کی چیز ہے. اس میں تو وہ سنڈے مناتے ہیں جس دن سورج نکلا, تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں روزانہ ہمیں سورج کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے, تو ہمیں تو یہ تو فری کا ٹریٹمنٹ ہے ہمیں بہت زیادہ. اور وائٹامن ڈی کے جو انجیکشنز ہیں, وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ 4-5 ہزار روپے کا, آپ کو بچت ہو جائے گی. وہی کوئی جان بنانے والے نٹس کھائیں آپ. لیکن ہم نے نہیں, دھوپ میں نہیں بیٹھنا ڈاکٹر صاحب, رنگ کالے ہو جائیں گے, رنگ کالا ہو جائے. اور ہمیشہ سورج کے سامنے بیک کر کے بیٹھتے ہیں, آپ فرنٹ پہ نہ بیٹھیں, آپ بیک کر کے نا یہ بازو تھوڑے سے اوپر کریں, کلائیاں ایسی ہونی چاہیے آپ کی, اور پونچوں سے یہ گھٹنوں سے اوپر. کون سا ٹائم اچھا ہے جو ہم جس میں ہم یہ دھوپ جی, سن رائزنگ اور سن سیٹ کا جو ہے وہ ٹائمنگ اچھا ہوتا ہے, 15 سے 20 منٹ, زیادہ نہیں. مطلب یہ کہ 7 بجے اگر سورج نکل رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ 6:45 بجے بیٹھ جائیں, وہ 7:10 پہ اٹھ جائیں. ڈاکٹر صاحب جو آفس آتے ہوئے تھوڑی سی سورج کی روشنی لے لیتے ہیں, گرماہٹ, وہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی شیشے کھول کے اگر لیں تو اچھی, شیشے کھول کے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ڈاکٹر صاحب, شیشے بہت ساری چیزیں ہم نازک بھی تو بہت ہو گئے نا, تو اس میں یہ کہ اگر وہ سن رائزنگ پہ نہیں ہو سکتا تو سن سیٹ 4:30 بجے جو ہے نا وہ بڑا زبردست ٹائم ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے 5 بجے مغرب ہو جاتی تقریباً, تو اس کے سن سے مطلب آپ دیکھیں 2 کے بعد ایک دم جیسے وقت بھاگتا ہے, وہ جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی پاورفل ہوتی ہیں سن رائزنگ اور سن سیٹ, کیونکہ ایک چیز نے باہر نکلنا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ نکلتی ہے. جب سن سیٹ ہو رہا تھا واپس تیزی کے ساتھ, تو وہ آپ کے لیے جوائنٹس پین جن کو دمہ ہے ان کے لیے بھی یہ شعاعیں بہت زبردست ہیں. جوڑوں کے درد کے مریض جو ہے نا, جو رضائی میں بیٹھے رہتے ہیں, کمبل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں سردی لگتی, وہ ضرور اس دھوپ کا فائدہ اٹھائیں, سن رائزنگ اور سن سیٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم صبح آفس آتے ہیں نا, تو ہم وہ جو تیز یو وی شعاعیں ہوتی ہیں نا, ہم ان کو فیس کر کے آ رہے ہوتے ہیں, تبھی تو ہم سارا دن اتنا ایکٹیو رہتے ہیں. نہیں, فرق پڑتا ہے. صبح کا جو انسان اٹھ کے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت ایکٹیو ہے جو 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سونے کے وقت اٹھنا ہے اور اٹھنے کے وقت سونا, الٹا سسٹم کیا ہوا ہے نا, اس سے مشکلات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ایک چیز سنتے ہیں کہ 2 سال کے اندر بچے کو جو جتنے بھی وہ ویکسین کا کورس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بچہ بیمار یا اس میں بیماریاں آنا شروع ہو جاتی, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کولڈ مینٹین نہیں ہوتی ویکسین کی نا. کینیڈا سے چلی, وہاں پہ -30 تھا, پھر وہ جہاز میں رکھی, تھوڑا سا ٹمپریچر کم ہوا, ٹھیک ہے, ٹریول کیا, پھر آگے سے جو ہمارے بندے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے انہوں نے کولڈ مینٹین نہیں رکھا, پھر ہمارے بجلی بھی بہت جاتی ہے,
وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا. تھوڑا سا ویکسین کی خرابی کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بیماریاں جو ہے نا وہ زندگی میں دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. جیسے ووپنگ کف ہے, کالی کھانسی ہے, وہ بچوں کو دوبارہ ہو جاتی ہے. میزلز بار بار ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ای پی آئی پروگرام میں تو 9 ٹیکے لگوا لیے, 10 ٹیکے. ٹھیک ہے, مگر وہ بیماریاں اسی لیے آتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ آپ کی ویکسین بہتر نہیں ہو. اوکے, تو آپ دوبارہ لگوائیں, لگوا سکتے. ٹھیک ہے, تبھی تو یہ بار بار کمپین چل رہی ہوتی ہے. سال میں 3 سے 4 دفعہ کمپین اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بار بار اٹیک آ رہے ہیں. اب کئی لوگوں کو ٹائیفائڈ جو ہے وہ سال میں اسی مہینے میں دوبارہ ریکرنس ہوتا ہے, اور 4-4 5-5 دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. پتہ لگا جی 5 سال سے ٹائیفائڈ ہو رہا ہے. ایک تو اپنے گھر کا پانی چیک کرائیں, جو آپ لوگ پانی پی رہے ہیں اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے. کوئی سیلمونا وغیرہ جو اس کا وائرس ہے وہ تو نہیں ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بیکاز ٹائیفائڈ کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو یہ بھی بڑا کامن اس وقت ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے بھی ناظرین ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ خسرہ کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اور بچاؤ کے لیے اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ کتنی مفید ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے بچوں کے لیے, اس پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے یہ جو ٹائیفائڈ پہ اور گردن توڑ بخار, ہاں بتا دیں. اس میں میننجائٹس جو ہے یہ بھی سفر کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ حج کے موقع پہ آپ کو اس کی ویکسین لگانی پڑتی ہے. انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے وہ لگانی, کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وائرس جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو میننجائٹس کے بھی میں نے دیکھا ہے لوگ ویسے ہی سرٹیفکیٹ بنا کے چلے جاتے ہیں, ٹیکہ نہیں لگاتے, تو ادھر جا کے پھر بخار لے کے آتے ہیں تو لمبے پڑ جاتے ہیں واپسی پہ. تو یہ نہ کریں کائنڈلی, یہ آپ کی حفاظت کے لیے. ٹائیفائڈ جن لوگوں کو بار بار ہوتا ہے وہ ٹائیفائڈ ٹھیک ہونے کے 1 مہینے کے بعد ویکسین لگا لیں, آپ کو 5 سال ٹائیفائڈ نہیں ہوگا. ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ ہر سال ٹائیفائڈ ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ کی جو ایک جب میڈیسن اس کی لی جاتی ہے, کورس بتایا جاتا ہے نا, 2 ہفتے تک تقریباً آپ نے وہ میڈیسن کھانی ہے. ہم پہلے ہفتے کھائیں گے, ہم کہیں گے جب بخار کم ہو گیا, ہم ٹھیک ہو گئے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم وہ کورس مکمل نہیں کرتے. ٹی بی کا بھی اسی طرح ہی ہے, پہلے 9 ماہ کی میڈیسن تھی, 3 مہینے میں وزن گین ہوا, بندہ ٹھیک ہوا, وہ جو علامات سبسائڈ ہوئے ختم کر دیا. 6 مہینے بعد اس سے بھی زیادہ ٹریگر ہوا. اب مزے کی بات یہ ہے لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ اب 3 ماہ کی میڈیسن ہے, 9 مہینے کی میڈیسن نہیں ہے. اب 4 میڈیسن ایک گولی میں انہوں نے ڈال دی ہے, جیسے MMR کی ویکسین ہے نا, اس طرح 4 جو ہم ٹیبلٹ کھاتے تھے ٹی بی کے لیے, اب ایک ٹیبلٹ میں اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ توجہ سے علاج نہیں یہ علاج نہیں کرنے والے, تو جتنا کم ہو سکے اتنا زیادہ اچھا ہے کہ وہ بیماریوں سے دور رہیں. بالکل, اور آج کل ایک انفلوئنزا اے شروع ہوا ہے. یہ بڑا کامن جی بالکل, اس کا میں آپ کے سمٹم ڈینگی والے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے, پھر نہیں بار لوگ کنفیوز ہو گئے نا, کوئی ڈینگی ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں وہ تو نیگیٹو ہوتا ہے, اور اسی طرح نزلہ زکام بخار, اس کے بعد بہت زیادہ گلا خراب, کھانسی, اور آپ کو ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہی سمٹم جو ڈینگی کے, اور پلیٹلیٹس آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ انفلوئنزا اے جو ہے یہ آج کل ڈرائی ویدر کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس میں پانی کا انٹیک آپ لوگ زیادہ کریں, ٹھنڈا پانی نہیں, تھوڑا نیم گرم کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ رات کو اسٹیم لازمی لیں. ٹھیک ہے, آئلنگ کر کے ناک اور ناف میں آپ لوگ سوئیں. تو یہ انفلوئنزا اے جو ہے یہ بہت تیزی سے, اور ہاسپٹل بھرے میں اتنا زیادہ ہو گیا, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈینگی ہے, حالانکہ ڈینگی جو ہے وہ ٹیمپریچر میں نہیں رہتا. رات پنڈی اسلام آباد کا 5 تھا ٹیمپریچر, اور 10 کے نیچے جو ہے یہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 5 تھا رات کو, سردی زیادہ تھی, تو اس میں یہ نہیں بچتا. ٹھیک ہے, مگر کل ہی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں 3 جانیں چلے گی ڈینگی کی وجہ سے. مگر پھر بھی آپ لوگ احتیاط کریں کہ موسم پہ نہ رہیں, گھر میں بھی سپرے گندگی سے صاف صوف رکھے اس کا. تو انفلوئنزا اے جو ہے یہ ڈینگی سے ملتی جلتی علامات لوگوں کو ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور بھی ہو رہا ہے, ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, تو وہ اینٹی بایوٹک اور ڈرپیں نہیں لگانی جا کے. ٹھیک ہے, پیراڈول 6 گھنٹے بعد 2 گولی کھائیں, وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا پتہ نہیں کیا ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. اب ہم آپ نے پیراڈول کی بات کی نا, تو ہم کہیں گے کہ اس سے تو ہمیں آرام ہی نہیں آ رہا, بیکاز ایک تو یہ سستی گولی ہے, آسانی سے مل جاتی ہے, 2 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد, جو آپ نے کہا 6 گھنٹے بعد, اس کے ہم نے وہ ریپیٹ نہیں کرنی ڈوز, ہم نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس, وہ تگڑی موٹی رقم دینی ہے, تو پھر ہمیں لگے گا اچھا اب ہمیں کہیں آرام آ رہا ہے. وہ ڈرپیں لگا دیتے ہیں. ڈرپیں جو ڈینگی میں ایکسیسو واٹر آپ کی باڈی میں نقصان پہنچاتا ہے,
آپ کو ایک ڈرپ کے بعد دوسری تیسری لگا کے نارملی بھی تو دیکھیں نا ڈرپ سے اوائڈ کرنا چاہیے جی بالکل ڈاکٹرز انجیکشنوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے جی بالکل. جتنا بھی دنیا میں تھراپی ہوئی ہے کہ اس سے آپ کو فالج کے چانسز ہوتے ہیں. ان ایکسپرٹ بندہ جو ہے جلدی سے سوئی نہیں لگا دے, نرو نیچے ڈیمیج ہوگی تو آپ کو فالج ہو جائے گا. زیادہ دنیا میں اب انجیکشن کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, مطلب ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, کریکس ہوتے ہیں, وہ لگائی جا رہے ہیں انجیکشن بچوں کو بھی بڑوں کو اور بھی. ذرا سا کچھ ہوتا ہے وہ میں تو گولیوں سے ٹھیک ہی نہیں ہوتی, مجھے ڈرپ لگے تو میں ٹھیک ہوں گا یا ٹھیک ہوں گی. یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے نا, کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ رنگ برنگے ٹیکے لگا کے سرخ والے جو ہے نا وہ لگانے ہیں جتنی بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس میں کوشش کریں کہ انفلوئنزا اے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں آپ لوگ قہوے کا استعمال کریں. ادرک, دار چینی اور لونگ کا قہوہ اس میں آپ کو بہت ہی فائدہ کرتا ہے. یہ صبح دوپہر شام آپ لوگ پئیں. اس کے بعد کوشش کریں پانی کا انٹیک زیادہ بڑھے اور رات کو سٹیم لینا نہ بھولیں, چاہے وہ سادہ نمک کی سٹیم ہو چاہے وہ لونگ کی سٹیم ہو. یہ 1 کپ پانی لینا ہے, اس پہ سچ ٹی وی نہیں لکھا ہوگا. وہ پانی گرم کر کے اس میں 2 لونگ آپ نے ڈالنے اور اس کو سٹیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب لونگ تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جائے 2-3 گھونٹ آپ بھر بھی لیں تاکہ آپ کی ریسپیریٹری سسٹم جو ہے نا بہتر ہو جائے. اس میں امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے لونگ میں, اسی کی اسٹیم زیادہ لیں. مختلف لوگوں نے اسٹیمیں نکالی ہوئی, وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. اور 1-2 چٹکی نمک بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے, نمک کا یہ ہے مسئلہ کہ اگر آپ کے گھر میں آپ نے سال بیڈ کے نیچے سے صفائی نہیں کی ہے تو نمک سائڈ پہ رکھ دیں, کم از کم جراثیم تو مریں گے. اتنا سا ٹکڑا 100 روپے کا ملے گا, وہ ختم ہی نہیں ہوگا, وہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, پھر سرسوں کا تیل جو ہے وہ 1 پاؤ بیڈ کے نیچے رکھ دیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی ساری بیڈ کے نیچے آئی ہوتی ہے. آپ نے اتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, صفائی نہیں ہو, چیزیں بہت نیچے رکھی ہوتی نا, تو وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 15 دن مہینے بعد اس کو نکال دینا ہے. 4 پیاز آپ رکھ دیں تو جراثیم آپ کے کمرے میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں کر لیں. وہ پیاز پھر پکانے نہیں ہے, پھینک دینے. ہفتے بعد وہ پیاز نکال کے اس کو پھینک دیں, پکائے نا. تو یہ چیزیں آپ لوگ کریں. سردیوں کے موسم میں ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہیٹر بہت ہم لگاتے ہیں, اس کے آگے پانی رکھنا ہے تاکہ کمرے میں آکسیجن نہ ختم. وہ ٹھیک ہے, اس کی وہ بھی پانی رکھیں آپ. ٹھیک ہے, انورٹر اونچا ہے نا, تو پھر بھی آپ کمرے میں ایک بڑا باؤل جو ہے وہ پانی کا رکھ دیں, کیونکہ ہوا تو آ رہی ہے نا اس سے, تو وہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی. اور آف اینڈ آن ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ آپ نے انورٹر لگا کے سونا ہے. یہ غلطیاں نہ کریں, مطلب نہ سوئیں تو زیادہ بہتر. جب تک آپ جاگ رہے ہیں, جب آپ کمبل یا رضائی میں چلے جاتے ہیں آٹومیٹکلی انسان جو ہے وہ ہیٹڈ ہو جاتا ہے, تو اس میں وارم ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی بھی اپلائنسز جو آپ آن کر کے سوتے ہیں اس کو آف کرنا نہ بھولیں. یہ سردیوں میں دیکھیں نا گیس ہیٹر چلی جاتی ہے تو لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آف کر کے سوئیں. جب آپ اس میں چلے گئے تو آپ خود بخود وارم ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہے جن کے آگے ریزلٹس بڑے پازیٹیو اچھے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اپنے بچے کو یہ خسرے کے جو ویکسین ہے یہ لگوا لیتے ہیں تو کیا ہم پھر یہ جو پیرنٹس سے خاص کر وہ اطمینان میں آ جائیں کہ ہمارا بچہ مکمل طور پر اب محفوظ ہے؟ دیکھیں, وہ جیسے ہم نے وہ بات کی کہ 2 سال میں ای پی آئی پروگرام میں جو بیماریاں پھر آ جاتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اطمینان تو اسی طرح ہی ہے کہ جب بھی آپ کی مہم کسی قسم کی بھی گورنمنٹ شروع کرتی ہے اس کو اویل کریں, اس کو ڈسکریج نہ کریں. لوگوں کو بھی اس کے فائدے بتائیں, نقصانات نہیں ہیں. اس صورت میں آپ نے ویکسین نہیں کرانی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی یہاں پہ اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں یہ پالیٹکس بھی عجیب چل رہی ہوتی ہے نا. ہم اپنی ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے جو کرٹیسائز ایک دوسرے وہ پارٹیز کرنے لگ جاتی ہے, یہ اس کی حکومت میں ہو رہا ہے تو بھائی اس میں یہ خطرات ہیں, یہ نقصانات ہیں, اس میں یہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی تو مسئلہ ہے. اس میں گیم نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی گیم نہیں ہونی چاہیے. انسانی زندگی سب برابر ہے, اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, سب کی ایک ہی ہے. ان کے حلقے کے لوگوں میں وہی خون چل رہا ہے جو اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں. تو اس کے اوپر جو بھی گورنمنٹ اچھے سٹیپ لے رہی ہے اس کو اگلی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کر کے نا اس کو کیری آن کریں. لوگوں کی سہولتوں کے لیے ساری چیزیں ہیں. کارڈ سسٹم آیا ہے, اس میں بھی لوگوں کو دیکھیں کتنا زیادہ بینیفٹ آ گیا کہ آپریشنز مفت ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو بڑا سسٹم ہے. تو یہ کارڈ سسٹم میں کہتا ہوں کہ اس کو چلتے رہنا چاہیے. اس میں لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں ہوئی. بہت سارے ہاسپٹل جو 4-4, 5-5 لاکھ کے آپ کے آپریشنز تھے وہ مفت ہونا شروع ہو گئے. تو یہ بہت بڑا گورنمنٹ نے جو ہے اسٹیپ لیا ہوا, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی عادات روزمرہ میں ہم اپنا لیں جس سے ہر طرح کی یہ جو چھوٹی بڑی بیماری کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے ذرا محفوظ. تھوڑا سا میں بھی ہمیں سلیکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں جہاں سے بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں, جہاں سے پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں. تھوڑا سا سلیکٹیو ہو جائیں کہ گندی جگہوں پہ گندے آئل میں پوری, حلوہ,
یہ صبح جو ناشتے کرتے ہیں یہ انتہائی گندگی کے گڑھ ہیں. Oh my God. تو کوشش کریں Avoid صبح کریں. ہر روز نان نہیں کھانا آپ نے, Okay. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی گٹ ہیلتھ ہی نہیں اچھی رہے گی. میدے کی ایٹم جو ہے وہ کم سے کم کریں صحیح. تو یہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو کہ کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک صحت جی, میں مند بھی معاشرہ اس میں جتنی بھی کمپین چلتی ہیں یہ آپ کی بھلائی کے لیے, اس کو ضرور ویلکم کیا کریں اور ڈرنا نہیں ہے. MMR کی آج کل جیسے چل رہی ہے 27 تک ہے, تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو بھول گئے ہیں, نہیں لگا سکے, خود بھی لگوا لیں, بچوں کو بھی لگوا لیں تاکہ آپ کی صحت اچھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سجاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ڈیفینیٹلی خسرے کے یہ ہم بات کر رہے تھے, اوور آل ہماری ہیلتھ کی بات کرتے تو خسرے کی ہم بات کرتے ہیں. یہ خطرناک, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیماری ضرور ہے, لیکن یہ روک تھام والی بیماری ہے, اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں, لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم بر وقت اس کی ویکسین کروائیں گے, صفائی کا خیال رکھیں گے, احتیاط یقینی بنائیں گے, اور اویئرنیس جو ہے اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو نو ڈاؤٹ یہ جو جان لیوا بیماری ہے اس سے ہم لڑ سکتے ہیں, اس کو ہم روک سکتے ہیں, اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. یہ میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور بر وقت اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے